السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں اسے تو سب سے ملواؤں۔ وہ اس کی بات پر گھبرائی۔ نہیں پلیز، میں یہ سب فیس نہیں کر سکتی پلیز۔ حورین آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ اس کے پوچھنے پر حورین نے اسے التجائی نظروں سے دیکھا پر اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کیان سمجھ گیا پر وہ چاہتا تھا حورین بولے، اسے اپنے دل کی بات کہے، اس طرح اس کے دل میں چھپا غبار اور خوف کم ہوگا۔ تم بیوی ہو میری، جائز رشتہ ہے ہمارا۔ تم جس وجہ سے اس رشتے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اتنا عرصہ تم سے دور رہا ہوں، تم اس رشتے کو دل سے قبول کر لو۔ تم سب کے سامنے بھی اس رشتے کو جھٹلانا چاہ رہی ہو، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ سب کو بھی پتہ چلے کیان کی بیوی کون ہے۔ اس کی بات سن کر حوریہ کو غصہ آ رہا تھا اور ساتھ میں بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی ساری ہمتیں جمع کر کے وہ بولی، میں کس کو صفائیاں دیتی رہوں گی، سب مجھے غلط کہیں گے۔ تم دنیا کی پرواہ کیوں کر رہی ہو؟ میرے ہوتے ہوئے بھی کوئی تمہیں غلط نہیں کہہ سکتا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ حوریہ پھر سے بولی، دیکھیں پلیز ابھی نہیں، آپ جو بولیں گے میں کروں گی، لیکن پلیز ابھی سب کو لا علم ہی رہنے دیں۔ بے دھیانی میں اس نے بول دیا جو وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ سوچ لو۔ کیان بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بات کہہ چکی تھی، وہ اپنی بات سے مکر نہیں سکتی تھی۔ جی سوچ لیا۔ وہ سر جھکائے مدھم آواز میں بولی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر پتہ نہیں اب کیان کیا کہے گا۔ ہزاروں سوچیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب میں بلاؤں، جہاں بلاؤں، جتنی دفعہ مرضی بلاؤں، تم سب چھوڑ کر میرے پاس آؤ گی۔ کیان کی بات سن کر جہاں اسے سکون ملا، وہیں اس کی بات سن کر کشمکش میں پڑی تھی اور اسی کشمکش میں وہ اپنے لب کچل رہی تھی۔ یہ سب دیکھو مسز، تم سے دوری میں برداشت نہیں کر سکتا، پر تمہاری خوشی کے لیے میں اتنی دیر تم سے دور رہا، اب اور نہیں۔ مجھے کچھ بھی غلط کرنے پر مجبور نہ کرو اور نہ میرے ساتھ کچھ غلط بیانی یا جھوٹ بولنا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے حوریہ کو ایک بہت نفیس ڈائمنڈ کا بریسلٹ پہنا دیا۔ میں ہر وقت تمہارے ہاتھ میں دیکھوں، اس کے انداز میں صاف وارننگ تھی۔ مسلسل حوریہ کو اپنے لب کچلتے دیکھ کر اس کا سخت جواب دے گیا۔ اس نے حوریہ کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ حوریہ نے اسے دھکا دے کر پیچھے کرنا چاہا مگر کیان نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا تو حوریہ پھولی ہوئی سانسوں کو باہر کرتے ہوئے بولی، بہت برے ہیں آپ، آئی ہیٹ یو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہاتھ چہرے میں چھپا کر رونے لگی۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا۔ آمنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ بٹ آئی لو یو۔ کیان حوریہ کی بات کا جواب دے کر سیدھا ہوا اور آمنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اندر آ کر اس نے حوریہ کو روتے دیکھا تو فوراً پریشانی سے اس کی طرف بڑھی اور پوچھا، حوریہ کیا ہوا؟ اس کی بات کے جواب میں وہ بس اتنا بول پائی، آمنہ مجھے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے چلو، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ آمنہ اسے لے کر جانے لگی تو جب حوریہ کے دماغ میں کیان کی کہی ہوئی بات آئی، اس کے ہر کام میں کیان کی اجازت اور مرضی شامل ہونا لازمی ہے، جاتے جاتے اور رکی وہ پیچھے مڑ کر کیان کو دیکھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ اس کی ساحر آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر بیٹھی اور اسی پل نظریں جھکا کر پوچھا، میں جاؤں گھر؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر جہاں آمنہ کو حیرت ہوئی وہیں کیان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری جسے اس نے مہارت سے چھپا لیا اور اپنے لہجے کو سنجیدہ رکھتے ہوئے بولا، جی جائیں۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ باہر سارا سٹاف کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ اس کے باہر آتے ہی سب نے اس کا حال پوچھا۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال تھا، کیا واقعی سر سب کے لیے اتنے مہربان ہیں؟ وہ وہاں سے جانے لگی جب سمارا نے اسے طنزیہ انداز میں کہا، کیا بات ہے، سر کے آتے ہی ان پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی اتنا امیر اور ہینڈسم ہو تو کون چھوڑتا ہے؟ اس کی بات پر کچھ لوگوں نے ناگواریت سے اسے دیکھا اور کچھ نے شکی نظروں سے۔ کچھ سمارا کی باتوں پر قہقہ لگا کر ہنس دیے۔ میری حوریہ آپ کی طرح گری ہوئی نہیں ہے، آپ ہر ایک کو اپنی طرح نہ سمجھا کریں۔ آمنہ کے غصے سے بولنے پر وہ سب چپ کر گئے۔ آمنہ سینئر ہے وہ تمہاری، تمیز سے بات کرو۔ سمارا نے کچھ اتنا بھی غلط نہیں کہا جو تمہیں مرچی لگ رہی ہے۔
ماں جبھی کچھ بولنے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمیز مجھے آپ لوگ نہ سکھائیں تو بہتر ہے۔ آپ لوگوں میں جتنی تمیز ہے اور آپ کس قابل ہیں سب جانتی ہوں، آمنہ نے بدتمیزی سے کہا۔ او بی بی، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے لہجے کو درست رکھو۔ میم کی مداخلت پر آمنہ تلخی سے بولی، میم سب کچھ ہم پر ہی کیوں فرض ہے؟ اپنی چہیتی ٹیچرز پر بھی غور کر لیا کریں۔ آمنہ کچھ سنے بغیر حوریہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ جب کیان اپنے آفس کے دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے ولید کو کال کی اور کہا، ولید مجھے 3 لوگوں کے بارے میں معلومات چاہیے۔ وہ حوریہ کو لیے اسٹاف روم میں آئی اور غصے سے بولتے ہوئے لاکر سے اپنا اور حوریہ کا بیگ نکالنے لگی۔ تمہیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گا کہ لوگوں کی باتوں کا منہ توڑ جواب دیں اور ان کے منہ بند ہوتے ہیں، لیکن نہ جی، تم تو منہ میں گھنگریاں ڈال کر چپ چاپ کھڑی ہو جاتی ہو۔ حد ہے ہر بات کی۔ آمنہ نے زور سے لاکر کا دروازہ بند کیا اور حوریہ کے پاس آئی جو رونے کا مشغل جاری رکھے ہوئے تھی۔ آمنہ اس کے پاس آ کر بیٹھی اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا دھیان سے ذرا، یہ نہ ہو سر تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ یہاں تم ہی بے ہوش ہو گئی۔ سر تمہیں اتنے پیارے لگے کیا؟ اس کی بات پر حوریہ کے سامنے کیان کی زہر آنکھوں کا نقشہ ابھرا جو خود پرست کہتے ہوئے اس نے غصے سے آمنہ کو دیکھا اور اس کے بازو پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ مار لو یار، سچ تو بولو، اسی لیے تو آنے سے پہلے تم اسپیشلی سر کی پرمیشن لے کر آئی ہو۔ وہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولی، وہ ہم اس کا امپلائی ہیں تو ان سے پوچھ کر ہی جانا تھا نا؟ حوریہ نے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آمنہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ بس حوریہ کا دھیان دوسری باتوں سے بٹانا چاہتی تھی جس میں وہ کامیاب رہی۔ میں مذاق کر رہی تھی، ایسے کھا جانے والی نظروں سے نہ گھورو۔ میں جانتی ہوں سر میرڈ ہے۔ اس کی بات پر حوریہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور بولی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یاد نہیں ہم غلطی سے سر کی شادی پر چلے گئے تھے؟ آمنہ گھر چلیں۔ اس کی بات پر حوریہ کے سامنے وہ تلخ لمحات ابھرے۔ حوریہ نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنا بیگ لے کر باہر نکل گئی۔ آپ دونوں گھر کیسے جائیں گی؟ وہ لوگ ریسیپشن ایریا سے گزر رہی تھی جب کیان کی آواز پر ان دونوں کے قدم تھم گئے۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر کیان کو دیکھا جو بالکل اسپاٹ چہرہ لیے ان کے سامنے تھا۔ ان کی رعب دار اعلیٰ پرسنالٹی دیکھ کر آمنہ جیسی کانفیڈنٹ لڑکی بھی کنفیوز ہو گئی۔ سر وہ کیب کروا کر۔ کیب کیوں؟ سر وہ اس والے کے وین والے انکل نہیں آئیں گے؟ آمنہ کنفیوز سے انداز میں بولی، چلیے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، آپ کی فرینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آفر پر آمنہ اور حوریہ نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اپنے سر کی اس آفر سے آمنہ نے حیرت سے کیان کو دیکھا اور ان پر اتنی مہربانی، اور پھر حوریہ کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ نے آمنہ کو دیکھ کر آنکھوں اور سر کی ہلکی سی دبش سے نا کا اشارہ کیا جسے کیان کی نظروں نے دیکھ لیا۔ وہ آگے بڑھ دیا جس کا صاف مطلب تھا وہ لوگ اس کے پیچھے چلے آئیں۔ مجبوراً انہیں کیان کے ساتھ جانا پڑا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ انہیں کیان کو راستہ بھی سمجھانا نہیں پڑا۔ اس نے گاڑی گھر کے عین سامنے روک دی۔ وہ دونوں اتر کر اپنے گھر چلی گئی۔ کیان آخر تک حوریہ کو جاتا دیکھتا رہا۔ حوریہ، سر کو ہمارے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ جا کر انہی سے پوچھ لو۔ آمنہ کے پوچھنے پر وہ منہ بنا کر بولی اور اپنے گھر کے گیٹ کھول کر اندر چلے گئی۔ جب آمنہ بھی سب کچھ نظر انداز کرتی اپنے گھر چلے گئی۔ گھر آ کر وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی، کھانا کھانے بھی باہر نہیں آئی۔ الیاس صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے حوریہ کا پوچھا تو حلیمہ بیگم پریشانی سے بولی، حوریہ جب سے آئی ہے اپنے کمرے میں بند ہے۔ میں کتنی دفعہ گئی ہوں پر وہ نہ کھانا کھا رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کیا ہوا ہے، وہ آپ کو ضرور بتائے گی۔ بیگم مجھے آپ اسی وقت فون کر دیتی، میں آ جاتا۔ میری بیٹی کب سے بھوکی ہے۔ وہ بھی پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ پھر وہ حوریہ کے کمرے میں گئے جو چھت کو گھور رہی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ الیاس صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں جیسے اپنے آنسوؤں پر پل باندھ رہی ہو اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فکر مندی سے بولے، کیا ہوا بیٹا، تم کھانا بھی نہیں کھانے آئی، سارا دن کمرے میں بند رہی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اپنے پاپا کو بتاؤ۔ حوریہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے ان کے شفیق بھرے ہاتھوں پر بوسہ دیا، اپنے اندر چل رہے اضطراب کو دباتی ہوئی بولی، پاپا اگر ایسا کبھی ہو، چاہنے کے باوجود بھی آپ کو کوئی بات نہ بتا سکوں، آپ سے چھپاؤں تو؟ وہ پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، ایسا بھلا کیوں ہوگا پاپا؟ وہ ایک بات ہے میں چاہتی ہوں بتاؤں پر حوریہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بات کیا کرے۔ جیسے بات کرے گی
کیسے بات کرے؟ الیاس صاحب بھی اس کے باپ تھے، اس کی رگ رگ سے واقف تھے، اس کے دل کا حال سمجھتے تھے۔ یہ بات اس انسان کے بارے میں تو نہیں جس کی وجہ سے میری بیٹی نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے، ابھی تک راتوں کو اٹھ کر ڈر جاتی ہے۔ الیاس صاحب کے درست اندازے پر حوریہ نے انہیں دیکھا پر خاموش رہی۔ دوبارہ بولے، حوریہ تم اپنے دل کی بات مجھ سے بتا سکتی ہو؟ پاپا میں اپنے دل کی بات آپ سے بس بتا سکتی ہوں، پھر مجھے خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاپا، مجھے ابھی خود سمجھ نہیں آ رہا، مجھے نہیں پتا میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول پا رہی، مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی، میں بہت کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں پر۔ ادھوری بات چھوڑ کر وہ رونے لگی۔ وہ اس کی بات کے مطلب سے واقف تھے، وہ جانتے تھے اس کا ننھا سا دل کتنا پریشان ہے۔ وہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کے ماتھے پر دوبارہ بوسہ دیتے ہوئے بولے، میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب میری بیٹی مجھے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ ابھی تم جو کچھ بھی سوچ رہی ہو سب بھول جاؤ اور چلو کھانا کھائیں، آج تمہاری ماما اور میں دونوں مل کر کھانا کھلائیں گے، اور کوئی بہانہ نہیں۔ جی پاپا جی فرمائیں سر، ایسا کون سا مسئلہ ہے جو میرے بغیر اب سے حل نہیں ہو رہا؟ اس کے اس انداز پر کیان کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا، وہ ڈری سہمی رہنے والی حوریہ، خود کو بولنا اور غصہ کرنا بھی آتا ہے۔ جی غصے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ آتا ہے، بس آپ ذرا محتاط رہیے گا۔ اس کے انداز پر کیان نے فلک شاف کہکا لگایا اور بولا، واہ دھمکیاں دینی بھی سیکھ لی ہیں جی، آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے بولی، اور پھر کیان تھا اچھے اچھوں کو چپ کروانے اور ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، میری صحبت سے محبت کرنا نہیں سیکھا کیا؟ وہ بڑے مزے سے شرارت سے بولتا ہوا اسے چپ کروا گیا۔ حوریہ نے سر جھکا لیا، جبکہ جیلانی صاحب جو پہلے ہی حیران اور پریشان ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ دونوں ہی میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ جہاں ڈری سہمی حوریہ بغیر کسی خوف کے بات کر رہی تھی، اور کیان جیسا انسان مسکرا کر بات کر رہا تھا، وہ اس کے آفس میں اجازت کے بغیر آئی تھی، اور اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا جیسے سارے رولز اس نے حوریہ کے لیے بدل دیے ہوں۔ حوریہ کے چپ کرنے پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تو حوریہ نے حیرانگی سے آواز کی سمت دیکھا جہاں جیلانی صاحب بیٹھے ہنس رہے تھے۔ حوریہ نے دانتوں کے نیچے زبان دبائی اور اس کے پاس آئے اور سر پر پیار دیتے ہوئے بولے، ایسے ہی اس الو کو سیدھا کرو، یہ میری نہیں سنتا، بہت تنگ کر کے رکھا ہے اس نے۔ حوریہ ان کو اچھے سے پہچان گئی، وہی مہربان شخص تھے جنہوں نے اس کا دکھ محسوس کیا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔ ان میں اپنے پاپا کا عکس نظر آیا۔ وہ ان کے قریب ہو کر سرگوشی سے بولی، یہ الو مجھ سے سیدھا نہیں ہو سکتا، الٹا مجھے بھی اپنی طرح کر دے گا۔ اس کی بات پر انہوں نے بلند آواز میں کہکا لگایا، جس کے ہلتے لبوں نے کیان نے اس کی سرگوشی میں کہی گئی بات سمجھ لی۔ ڈیڈ میں سوچ رہا ہوں آپ کی بہو کو رخصت کروا کے گھر نہ لے جایا جائے، کیونکہ ماشاءاللہ سے بڑی باتیں کرنے لگی ہیں۔ ان کی بات پر حوریہ کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اب کہکا لگانے کی باری کیان کی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جیلانی صاحب حوریہ سے بیٹھ کر باتیں کرنے کے بعد چلے گئے۔ وہ بھی جانے لگی پر کیان نے روک لیا اور کہا، حور رک جاؤ، جانے سے پہلے ان پیپرز پر سائن کر دو۔ حوریہ نے بغیر کچھ کہے سائن کر دیے۔ اس کے اس طرح سائن کرنے پر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، حوریہ تم نے بغیر دیکھے سائن کیوں کیے؟ پڑھ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ اور کون سا کوئی قیمتی چیز ہے جسے کھونے کا ڈر ہو؟ جب نکاح نامہ پر نہ چاہتے ہوئے بھی سائن کر دیے ہیں، باقی کوئی میٹر نہیں کرتا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اس کی بات کیان کے دل کو لگی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، جاننا نہیں چاہو کہ اس میں کیا ہے؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، یہ پراپرٹی کے پیپر ہیں، آج سے میری ساری پراپرٹی میں تم برابر کی پارٹنر ہو، اور یہ اسکول بھی اب تمہارا ہے۔ اس کے شکی کیفیت میں مبتلا کیان کو دیکھا جیسے کوئی اسے پراپرٹی دے سکتا ہے۔ وہ حیرانگی سے بولی، آپ نے کیا سوچ کے کیا؟ اگر آپ کو لگتا ہے آپ مجھے لالچ دے کر میرے قریب آ سکتے ہیں، مجھے پھنسا سکتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ کیان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، حور میرے بارے میں تم یہ سوچتی ہو کیا میں اتنا چیپ لگتا ہوں تمہیں؟ اتنی گری ہوئی ذہنیت کا مالک ہوں؟ اس کی بات پر غیر ارادی طور پر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بالکل بھی نہیں۔ اس کے اس انداز نے اتنے غصے میں ہونے کے باوجود بھی کیان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جتلالے والے انداز میں بولا، رہی بات تمہارے قریب آنے کی، تو اس کے لیے مجھے تمہیں پھنسانے کی ضرورت نہیں۔
وہ میں جب چاہوں آ سکتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ سر جھکا گئی۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ شرارت سے بولا، یہ جو آج کل انڈین ڈرامے اور فلمیں دیکھ دیکھ کر تم نے اپنا دماغ خراب کر لیا ہے، انہیں دیکھنا چھوڑ دو، ہالی ووڈ کی دیکھا کرو تاکہ کچھ میرے مطلب کا بھی سیکھ لو۔ آخر میں اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ حوریہ کے سر کے اوپر سے گزر گیا کیونکہ وہ اس بات میں الجھی ہوئی تھی کہ کیان کو کیسے پتہ چلا۔ وہ اپنی حیرت ظاہر کرتے انتہائی معصومیت سے بولی، آپ کو کیسے پتہ؟ میں نے واقعی رات میں ایسی مووی دیکھی تھی جس میں ہیرو اپنی ہیروئن کو ایسے ہی لالچ دیتا ہے، اسی لیے تو میرا دماغ بھی خراب ہو رہا تھا۔ ان سب سے بے دہانی میں اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ بھی کیان کے سامنے۔ اس کی بات پر کیان نے دلچسپی سے اسے پوچھا، تو تم یہ مانتی ہو کہ میں تمہارا ہیرو ہوں اور تم میری ہیروئن؟ اس کے سوال پر اس نے نئے سرے سے حیرت ہوئی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے بولی، میں نے ایسا کب کہا؟ اس کے اس انداز پر کیان نے قہقہ لگایا اپنی کہی بات یاد آنے پر، اور کیان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس نے اپنے دانتوں کے نیچے زبان دی اور باہر کو بھاگنے لگی۔ کیان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اپنے باہوں کے اثار میں لیا۔ یہ بتاؤ، موویز میں کیا ایسے ہی دیکھتی ہو اور سیکھتی ہو؟ کبھی رومانس کرنا بھی دیکھ لیا کرو اور سیکھ لیا کرو، اس میں سیکھنا کیا ہے، وہ تو سب کو آتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کی زبان پھسلی۔ کیان نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا جو اپنی بات کہنے کے بعد سرخ ٹماٹر بن گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں بھی رومانس کرنا آتا ہے؟ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے پلیز۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا، ڈیڈ کو کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے کہا کہ میں الو تم سے سیدھا نہیں ہو سکتا، الٹا تمہیں بھی اپنی طرح کا کر دوں گا۔ نہیں میں وہ لیٹ می کو مجھے جانا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ کیان نے اسے کمر سے جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ جب بھی کیان اس کے پاس آتا اس کی حالت غیر ہونے لگتی۔ کیان کی قربت برداشت کرنے کی ابھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کیان نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر اس کی آنکھوں پر۔ حور کا جسم کانپ رہا تھا، اسے اے سی کی ٹھنڈک میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ کیان کے لب اس کے رخسار کو چھو رہے تھے۔ حورین کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ اس سے پہلے کیان کے لب کوئی اور گستاخی کرتے، ماں جبین بغیر دستخط دیے دروازہ کھول کر اندر آنے لگی، پر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کیان اور حور نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ کیان نے حور کو اپنی بھاؤں کے گھیرے میں قید رکھا تھا۔ حورین شرمندگی کی وجہ سے سر جھکا گئی اور غصے سے ماں جبین سے مخاطب ہوا، You are not allowed to come in without my permission. Now get lost from here, you idiot. ماں جبین سوری کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حوریہ سب کا سوچ کر غصے سے پھٹ پڑی۔ آپ کتنے گھٹیا قسم کے انسان ہیں، اس طرح کی گھٹیا اور ذلیل حرکت میرے ساتھ نہ کریں، مجھ سے دور رہا کریں، سمجھے آپ؟ کرہت آتی ہے مجھے خود سے اور نفرت ہونے لگتی ہے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، جب آپ میرے قریب آتے ہیں، مجھے چھوتے ہیں۔ دور رہیں آپ۔ حوریہ کی باتوں سے کیان کی گرفت ڈھیلی پڑی تو حوریہ اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوا۔ حوریہ کی باتوں سے جہاں وہ ہرٹ ہوا وہیں وہ باتیں اس کا دماغ گھما گئی۔ وہ غصے سے بولا، کیا کہا تم نے؟ میرے چھونے سے، میرے قریب آنے سے تمہیں کرہت آتی ہے، اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی ہے؟ بس بہت ہو گیا یہ تماشا، اب اور نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لایا، پھینکنے کے انداز میں اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یہ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ اس نے سہمی ہوئی آواز سے پوچھا۔ تم سے دوری بہت برداشت کر لی، بہت چھوٹ دے دی تمہیں، جس کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، اس لیے تمہیں تمہارے اصلی گھر لے کے جا رہا ہوں، اور مجھے دوبارہ آواز نہ آئے ورنہ میں تمہارا منہ اچھے سے بند کر سکتا ہوں۔ گاڑی ایک بڑے سے شاندار بنگلے کے باہر رکی۔ کیان نے گاڑی سے اتر کر حورین کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے نہیں جانا، چھوڑیں۔ کیان نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے پاس آیا، وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ مجھ سے کرہت بہت آتی ہے اور خود سے نفرت بھی، جب میں تمہارے قریب آؤں لو تمہاری آج ساری کرہت اور نفرت کو ایک دفعہ ہی اچھے سے دور کر دیتا ہوں، اپنے سارے حق وصول کر کے۔ کیان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اور اس بات کا مطلب سمجھ آنے پر وہ ڈری سہمی پیچھے ہوتے بیڈ سے جا لگی اور اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اس پر جھکا اور اپنا ڈر قابو پاتے ہوئے بولی، بس اتنی تھی آپ کی محبت، زبردستی نکاح کر لیا، زبردستی میری زندگی میں شامل ہو گئے، زبردستی گھر لے آئے اور زبردستی اپنا حق وصول کرنے لگے، ہر کام میں بس آپ کی مرضی۔ یہ ہے آپ کی محبت، محبت نہیں ہوس ہے یہ آپ کی، جسے آپ محبت کا نام دے رہے ہیں۔ شٹ اپ حورین!
کیان نے غصے سے بولتے ہوئے بیڈ کے سرہانے پر ہاتھ مارا اور اسے اپنے اور قریب لاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، یہ میری ہوس نہیں، عشق جنوں ہے۔ ہوس ہوتی تو نکاح نہ کرتا، اتنے مہینے تمہاری قربت کے لیے انتظار نہ کرتا، بلکہ اسی وقت بغیر کسی رشتے کے تمہیں حاصل کر چکا ہوتا۔ ابھی بھی میں اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اپنی بات کہہ کر وہ پیچھے ہو گیا۔ اس کی اس بات نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ غصے سے دوبارہ بولی، اگر آپ کی ہوس نہیں عشق جنون ہے تو زبردستی کیوں؟ اتنا ہی شوق ہے اپنے حقوق کا استعمال کرنے کا تو تب کرنا جب میں اپنی مرضی سے آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں آؤں۔ نہ سمجھی میں وہ جو کہہ گئی، پر اس پر اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبائی اور لب کچلنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر کیان کے چہرے میں بڑی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کروایا اور بولا، اسٹاپ بائٹنگ یور لپس، ادروائز یو نو دیٹ آئی ول ڈو۔ چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں، اپنے سارے حقوق اسی دن وصول کروں گا جب تم اپنی مرضی سے ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں آؤ گی۔ اس کے بعد میں کوئی بھی اور بہانہ نہیں سنوں گا اور اس سے پہلے ایسے کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے دوبارہ کرہت والی بات کی یا کچھ الٹا سیدھا کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بعد میں مجھ سے کسی بات کے لیے ذمہ دار مت ٹھہرانا، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، پر اپنے لیے تمہارے منہ سے ایسے الفاظ نہیں۔ تمہارے یہ الفاظ مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری وارننگ تھی۔ اپنی بات کہہ کر حوریہ کے پاس سے اٹھ گیا اور اٹھنے لگی، پر کیان نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھایا اور بولا، بہت مہینوں سے میں سکون کی نیند نہیں سو سکا تمہاری وجہ سے، اسی لیے اب تم میری پاس بیٹھی رہو۔ میری وجہ سے؟ وہ حیرانگی سے بولی، ہاں تمہاری وجہ سے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر حوریہ کی گود میں رکھا اور اس کا نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا۔ حوریہ پہلے گھبرا گئی پر کچھ نہیں بولی، پر کیان نہیں ہٹا۔ جانتی ہو حور، جب تم نے مجھے قسطوں میں لوٹا، پہلی دفعہ تمہیں میں نے دیکھا تو میرا سکون ختم ہو گیا، دوسری دفعہ دیکھا تو بے چین ہو گیا، اور تیسری دفعہ تو میری راتوں کی نیند اڑ گئی، جب چوتھی دفعہ دیکھا تو سدھ بدھ کھو بیٹھا اور حد پار کر دی۔ تم بہت ظالم ہو حور۔ اپنی بات کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ حوریہ اس کی باتوں پر حیران بھی ہوئی اور کھوئی ہوئی بے دہانی میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کافی دیر بعد لگا جب وہ سو گیا ہے۔ اس کا سر تکیے پر رکھ کر آہستہ سے اٹھی تو کیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس کے اوپر گری۔ کیان نے اس کی کمر جکڑ لی۔ تمہیں کہا تھا نا میرے پاس رہو، سکون بھی تم نے ختم کیا ہے، اب تمہارے بغیر نیند کیسے آئے گی؟ آپ چھوڑ دیں، آپ نے کہا تھا آپ کچھ نہیں کریں گے تو؟ اس کے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ اس نے محبت سے دیکھا اور پیار سے بولا، تو میں کب کچھ کر رہا ہوں؟ یہ سب تو نارمل سی بات ہے، میں اپنی پیاری سی وافی کو حق کر کے سونا چاہتا ہوں۔ کیان نے کروٹ بدلی اور حوریہ کے سینے سے لگائے آنکھیں موند لیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سینے سے لگی رہی۔ وہ اسے منع کر کے کوئی اور مصیبت سر مول نہیں لے سکتی تھی۔ حوریہ کو اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی جو اس کے دل میں اطراش پیدا کر رہی تھی۔ حوریہ کی دل کی دھڑکن کیان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ چل رہی تھی، جسے محسوس کر کے اس کے دل کا اطراش بڑھ رہا تھا۔ کیان کی گرم سانسیں اس کے بالوں میں جذب ہو رہی تھیں، اس کے وجود سے آتی خوشبو اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حوریہ نے سر اٹھا کر کیان کا چہرہ دیکھا، ان جیسے لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے آمنہ۔ حوریہ کو آمنہ سے کہی اپنی بات یاد آ گئی جو اس نے پہلی دفعہ کیان کو دیکھ کر کہی۔ آج وہ شخص اس کی قسمت تھا۔ اس نے بے انتہا محبت کرتا تھا، پر اپنی قسمت پر رشک کرنے کی بجائے وہ کیان کے ساتھ منظور نہیں تھا۔ دل کے کسی کونے میں کیان کے لیے محبت اور نرم گوشہ پوشیدہ تھا۔ وہ کتنی دیر اسے بے خودی کے عالم میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دل اور دماغ میں عجیب سا شور مچا رکھا تھا۔ کیان کی موجودگی میں اسے سکون بھی ملتا اور بے چینی بھی ہوتی۔ زیادہ ڈر اس کی قربت سے لگتا، وہ اس کی شدتیں برداشت کرنا اس کے بس کے باہر تھا۔ دوسرا، کیان نے جس طریقے سے اسے اپنایا تھا وہ غلط تھا، اس کی وجہ سے وہ دور ہو گئی۔ کیان حوریہ کے مسلسل دیکھنے سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی رہا جیسے سویا ہوا ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اٹھ گیا تو اس کی حور اس طرف اسے پیار سے نہیں دیکھے گی، اس سے دور ہو جائے گی۔ پتہ نہیں حوریہ کے دل کو کیا ہوا ہے۔ اس نے تھوڑا اوپر ہو کر کیان کی وسیع پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں جبکہ کیان کے لب مسکرا اٹھے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کیان سو رہا تھا، وہ بھی اس کی باہوں میں تھی۔ کیان کے چہرے پر سکون اور محبت، سب کچھ پا لینے کی چمک تھی۔ حوریہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ وہ اسے اٹھانا چاہتی تھی، اس کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلا کر بولی، کیان کیان اٹھ جائیں۔ کیان نے آنکھیں کھولیں، ان آنکھوں میں نیند کا خمار، اور کچھ پل وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آنکھیں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے بولی، مجھے بھوک لگی ہے۔
اسے نیند سے کوئی جگائے تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ اس انسان کی پکی شامت تھی جو اسے اٹھاتا تھا۔ حوریہ کا اٹھانا اسے اچھا لگا۔ اس کے اٹھانے پر وہ پیار سے مسکرایا، اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، تم فریش ہو جاؤ، تب کھانا بھی آ جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور جب فریش ہو کر نکلی تو کھانا سامنے موجود تھا۔ کیان نے سر کے اشارے سے اسے بلایا اور جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ ماں جبین نے جو دیکھا وہ صرف اس تک محدود رہ سکتا تھا۔ اس نے سمبھارا اور میم کے ساتھ پورے اسکول میں سب بتا دیا۔ جو حوریہ کو اچھے سے جانتے تھے انہوں نے انسنی کر دی، کچھ نے یقین کر لیا اور کچھ نے نہیں۔ حوریہ کو برا بھلا سنانے کے لیے کال کی تاکہ خود ہی اسکول نہ آئے، کیونکہ کیان کے بزنس کا رول تھا کسی بھی امپلائی اونر کے علاوہ کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے حوریہ کو کال کی۔ حوریہ نہا رہی تھی۔ مسلسل بیل کی آواز پر انہوں نے کال ریسیو کی۔ موبائل دیکھ کر حیران ہوئی، حوریہ کے پاس اتنا مہنگا فون کہاں سے آیا؟ مس ماں جبین کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی ماں جبین زہر خندہ لہجے میں بولی، تمہیں آج کے بعد اسکول آنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی کس منہ سے اسکول آؤ گی؟ اپنے باس کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ منہ کالا کرنا تھا کہیں اور کرتی، یہ شریفوں کی جگہ ہے، یہاں تم جیسی کریکٹر لیس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میم نفیسہ کی آواز ابھری۔ ان کے بولنے کے بعد سمارا بولی، شکل سے تم اتنی معصوم بنتی ہو، جہاں امیر پارٹی دیکھی سب کچھ بھلائے اس کے رنگ میں رنگ لی، اب دوبارہ اسکول میں قدم نہیں رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال بند کر دی، جبکہ حلیمہ بیگم سکتے کے عالم میں کچھ نہیں بول سکی۔ فون بند ہونے کے بعد انہوں نے فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ ان کا سکتہ حوریہ کی آواز سے ٹوٹا، مما ناشتہ دے، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ حوریہ تمہارے پاس یہ فون کہاں سے آیا؟ انہوں نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ ان سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ وہ مما اسکول کے سر نے دیا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کس خوشی میں؟ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی الیاس صاحب بولے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ حوریہ کی پرفارمنس پورے اسکول میں ٹاپ پر تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹ کا رزلٹ 100% آیا ہے تو اسی لیے یہ گفٹ ملا ہے اپنے سر کی طرف سے۔ اس میں اتنا غصہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ حوریہ نے اسی دن مجھے بتا دیا تھا۔ ان کی بات پر حوریہ نے اپنے پاپا کو نم آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے ان کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ ٹھیک ہے حوریہ، تم ناشتہ کرو، آج جاب پر جانے کی ضرورت نہیں، گھر پر ریسٹ کرو، میں آتی ہوں ابھی۔ الیاس صاحب کی بات سن کر وہ مطمئن سی بولی۔ ان کے دماغ میں یہی آیا کہ وہ لوگ ان کی بیٹی کی ترقی سے جلتے ہیں، اسی لیے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کی تھی، وہ کیسے انہیں چھوڑ سکتی تھی؟ آپ کہاں جا رہی ہیں بیگم؟ آپ بھی ناشتہ کریں۔ نہیں، آپ لوگ ناشتہ کریں، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ پاپا، آپ کو میری وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا، آئی ایم سوری۔ اپنی بات کہہ کر وہ رونے لگی تو الیاس صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور چپ کرواتے ہوئے بولے، ڈونٹ بی سوری، میں جانتا ہوں میری حوریہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، تو سوری نہیں بولو۔ پاپا، وہ فون کیان نے دیا ہے، وہ ہمارے اسکول کے، جانتا ہوں وہ تمہارے اسکول کا اونر ہے۔ اس کی بات کو انہوں نے مکمل کیا اور حیرانگی سے الیاس صاحب کو دیکھنے لگی۔ پاپا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کیان کو جانتے ہیں؟ جانتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے، جس کی وجہ سے میری بیٹی رات کو سکون سے نہیں سو سکتی۔ اسی انسان کی وجہ سے میری بیٹی کا ڈر بھی چلا گیا، اب پہلے کی طرح راتوں کو ڈرتے ہوئے نہیں، روتے ہوئے اٹھتی، سکون کی نیند سوتی ہے۔ الیاس صاحب نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ کتنی دیر آنسو بہاتی رہی؟ انہوں نے اسے چپ کروایا۔ پاپا، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں، اور آپ پلیز مما کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیے گا۔ آپ ان کی عادت سے واقف نہیں، وہ مجھ سے دور ہو جائیں گی پہلے کی طرح۔ دوبارہ پہلے کی طرح میں ان سے جھوٹ بولا اور انہیں اندھیرے میں رکھا۔ حوریہ بیٹا، اب رونا بند کرو، میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ہر بات کو بغیر کہے سمجھ جاتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ تم پر چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ زندگی تم نے گزارنی ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تم اس رشتے کے بارے میں اپنا فیصلے سے آگاہ کرو گی۔ میں تمہاری ماما کو کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں تم اپنی ماما کو سب کچھ خود بتاؤ، جیسے مجھے بتاتی ہو۔ اب ناشتہ کرو۔ وہ سر جھکا گئی۔ اس کے دل میں اپنے پاپا کا مرتبہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی، کیونکہ اس کی ماما نے اسے آج چھٹی کروا دی تھی۔ کیان کو بتانا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ سیدھا گھر آ جاتا۔ ہمت کر کے اس نے کانٹیکٹ لسٹ سے کیان کا نمبر ڈھونڈا۔ اسے زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، فرسٹ پر ہی کیان کی دلکش تصویر کے ساتھ ہبی لکھا ہوا تھا۔ اس کی کال کی پہلی بیل پر اس نے کال ریسیو کی۔
मम्मा ने आज स्कूल आने से मना किया है, मैं नहीं आ सकती हूँ, सॉरी, अल्लाह हाफिज़। एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करके इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसकी इस हरकत पर हैरान हुआ और इसे गुस्सा भी आया। कॉल बैक करने लगा पर इसका नंबर बंद आ रहा था। इसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। लगता है मैडम आपसे रूबरू ही मिलना पड़ेगा। वो उठकर अपने ऑफिस से बाहर गया। प्रिंसिपल ऑफिस से किसी के लड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसे पहले इसने इग्नोर किया पर यह आवाज़ जानी पहचानी थी। हुरिया के नाम पर इसके कदम थमे। वो मुड़कर प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। हलीमा बेगम सीधा स्कूल आई। समारा ने पहले इन्हें मैम से मिलने नहीं दिया तो वो ज़बरदस्ती इनके ऑफिस में आई। इनके साथ समारा भी आ गई। महजबीन और आमना पहले ही वहाँ मौजूद थी। इन्हें देखते ही वो गुस्से में इन पर बरसना शुरू हो गई। आमना के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आप लोगों में शर्म हया नहीं, मेरी मासूम बच्ची पर तोहमत लगाते। आप लोगों के ज़मीर ने आपको मलामत नहीं किया। और बीबी तुम्हारी बच्ची जितनी मासूम है ना, हम सब जानते हैं, दूध की धुली हुई नहीं है। तुम्हारी बेटी डोरे डाल रही है हमारे सर पर। मैम तंजिया लहजे में बोली। ये आप क्या कह रही हैं? आपका हर काम इसने किया। रात को 12 बजे भी आपने इसे कॉल कर कर काम करवाती रही हैं, जो दूसरे स्टाफ का काम था। जितनी सैलरी आप इसे देती हैं इससे 4 गुना ज़्यादा आप इससे काम करवाती हैं, फिर भी इसने कभी उफ नहीं की। आज आप इस हुरिया के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। आमना शाह की कैफियत में मुब्तला और बोली तो महजबीन भी जहरखंदा लहजे में बोली। हुरिया यहाँ पढ़ाने नहीं आती, अय्याशियाँ करने आती है। अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाने आती है। 4 साल से वो यहाँ है, कभी आपने ऐसी हरकत करते हुए इन्हें देखा है? आप नहीं चाहती वो जॉब पर आए तो सीधा से मना कर दें। ऐसे घटिया इल्ज़ाम तो मत लगाएं। हलीमा बेगम गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोली और आमना भी बोली। आप कितनी छोटी सोच की मालिक हैं। मैं और हुरिया यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। मुझे तो लगता है इसकी ये माँ भी इसके साथ मिली हुई है और साथ इसकी ये चमची आमना जो इसकी साइड ले रही है। समायरा ने भी अपनी नफ़रत उगली क्योंकि वो कयान पर डोरे डालती थी, वो इसे घास नहीं डालता था। बात तो बहुत दूर की बात, वो इसकी तरफ देखता भी नहीं था। इससे ये बात हजम नहीं हो रही थी। कयान हुरिया को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? इनकी बहस अंदर आते कयान सुन चुका था। इसने आते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। इसके सर्द और रौबदार आवाज़ में पूछा, मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? ये मेरा स्कूल है या किसी का घर या जंग का मैदान? इसकी बात पर सब ने इसे देखा। हलीमा बेगम देखकर हैरान थी जबकि वो खुद इन्हें यहाँ देखकर हैरान था। कयान बेटा आप। इनके मुंह से इनका नाम निकला। कयान ने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, आप कैसी हैं? आप यहाँ कैसे? खैरियत? जी मैं हुरिया और आमना को लेने आई हूँ। ये लोग यहाँ पे जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। हलीमा बेगम ने झूठ बोल दिया क्योंकि बेटी का मामला था। इन्हें डर था कयान इनकी बच्ची को गलत ना समझे, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। झूठी बात 5-6 लोग कहें तो इन्हें सच लगता है। हलीमा बेगम की बात पर आमना ने इनकी तरफ देखा जैसे इशारा कर रही हूँ कि सच बताएं, और ये चीज़ कयान ने भी नोट कर ली। इसने रोबदार आवाज़ में दोबारा पूछा, यहाँ मेरे आने से पहले क्या चल रहा था? आप सबसे पूछ रहा हूँ, बताएं। इसकी बात पर सब खामोश रहे तो आमना से पूछा, मिस आमना आप बताएं यहाँ क्या हो रहा था, और ज़रा भी झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसने सख्ती से पूछा तो आमना रटे रटाए तोते की तरह सारी बात बता गई। गुस्से से इसकी रगें तन गई। वो नहायत गुस्से में बदतमीजी से धाड़ा, आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हूर के बारे में फजूल बकवास करने की? कभी आप लोगों ने खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है? मिस माजबीन, आप कहाँ कहाँ डिनर करती जाती हैं और किस किस के साथ में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मिस समारा, आपने तो आते ही सबकी गैर मौजूदगी में अकबर साहब के घर एंट्री की थी। आपसे इसने भी कहा था अपने काम से काम रखें, वरना आपकी तस्वीरें जिस जिसके पास है वहाँ से वायरल होते देर नहीं लगेंगी। और मिस निम्रा, आप खुद जवान बेटी की माँ होकर किसी की बेटी पर उंगली उठा रही थी। आप सब ने जितने फ्रॉड किए हैं सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। इनके बावजूद आप इस मासूम के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में बात करके बहुत गलत किया आप लोगों ने। छोड़ूंगा नहीं आप सबको। अपनी खैर मनाओ, देखो मैं क्या करता हूँ। अब स्कूल आने की ज़रूरत नहीं। फिर वो हलीमा बेगम से मुखातिब हुआ, मैं जानता हूँ मेरे स्टाफ की गलती है, इसमें गलती की इन्हें सज़ा मिलेगी, सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। कयान इसे लेने आया। जब से हुरिया को पता चला था वो इसका कज़न है, इसी दिन हलीमा बेगम को कह दिया था
کہ وہ حوریہ کو لینے اور چھوڑنے آیا کرے گا، اور کسی نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ الیاس صاحب نے بھی نہیں کیا۔ حوریہ نے کیان کے کزن ہونے والی بات آمنہ کو بتائی۔ وہ بھی کتنی دیر اسی کی طرح شاک میں رہی، بعد میں بہت خوش ہوئی۔ اب انہیں بے فضول کسی کے طعنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیان کے ساتھ جانے والی بات پر وہ تھوڑا کنفیوز تھی، اور جب اس کے پیرنٹس کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ کیان کو لے کر کوئی بھلا کیسے اعتراض کر سکتی تھی۔ وہ ناراض سی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور رخ موڑ لیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور مسلسل رخ موڑے بیٹھی رہی۔ اسے ایسے دیکھ کر آخر اس نے پوچھ لیا، کیا ہوا حور، ایسے کیوں ناراض بیٹھی ہو؟ مجھے اسکول نہیں جانا۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ اس کے اس انداز پر اسے حوریہ پر بہت پیار آیا۔ وہ اسی بات پر اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، تو پھر ہمارے گھر چلیں، کیا خیال ہے بیبیز کی پلاننگ کر لیں؟ اس کی بات پر حوریہ نے اسے غصے سے گھورا تو وہ سیریس ہوتے ہوئے بولا، بتاؤ کیوں نہیں جانا؟ میں آپ سے جو مانگوں آپ مجھے دیں گے؟ حوریہ کے اس سوال پر وہ مسکرا کر پختہ لہجے میں بولا، آزما کر دیکھ لو تو ٹھیک ہے میم، اور باقی دونوں کو بھی ان کی جاب واپس کر دیں ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ حوریہ کی اس بات پر کیان کے پاؤں بریک پر لگے اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف لایا اور خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے غصے سے بولا، میں ان تینوں کا نام دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ تم نے نہیں آنا تو میرے ساتھ گھر چلو۔ ان لوگوں کو میں اسکول میں کسی قیمت پر نہیں گھسنے دوں گا۔ ان کا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی کسی سے نظر ملانے سے بھی ڈریں گے۔ انہوں نے میری حور کے بارے میں فضول اور گھٹیا بکواس کی، میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے؟ آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ معاف کر دیں انہیں اور واپس آنے دیں میرے لیے۔ وہ اس کی سحر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے مان بھرے لہجے میں بولی، حور تم۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کیان، ناٹ اے ورڈ حور۔ اس نے اسے سختی سے چپ رہنے کی تلقین کی، پھر اسکول کے گیٹ کے باہر گاڑی روک دی اور بولا، جاؤ حور اسکول آ گیا ہے۔ پر آپ، اس کی بات کاٹ کر وہ دوبارہ بولا، میں نے کہا جاؤ حور۔ وہ سہم کر گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ حور تم ہر دفعہ میرا ضبط آزماتی ہو، مجھے مشکل میں ڈال دیتی ہو۔ جنہوں نے تمہارے بارے میں باتیں کی انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تم ان کے لیے بھلائی کی امید کیسے رکھ سکتی ہو؟ میں تو ان کا انجام سوچ چکا تھا، پر تم حور۔ کافی دیر وہ سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ حور کی بار بار کال آ رہی تھی۔ اس نے ان سے بات نہیں کی، بس اسے میسج سینڈ کر دیا وہ اسکول نہیں آ رہا تو اسے بار بار کال نہ کرے، اور ولید کو کال کر کے اسے بھی کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے آج بچوں کی کوئی کلاس نہیں لی۔ وہ کیان کے بارے میں سوچ رہی تھی، بار بار اسے کال کر رہی تھی پر وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے کیان کا میسج موصول ہوا جس میں یہ کہا تھا وہ آج اسکول نہیں آئے گا۔ یہ آمنہ کا فری پیریڈ تھا۔ آمنہ نے اس کی اور اپنی چائے منگوائی اور وہ کیان کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ چائے اس کے اوپر گر گئی۔ شکر تھا چائے گرم نہیں تھی ورنہ وہ جل جاتی۔ آمنہ، یہ شرٹ تو خراب ہو گئی ہے بھئی، وائٹ ہے، کیا کروں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ شرٹ چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر یہ شرٹ، ایسا کرو میں ٹیلر کو ماپ دینے کے لیے شرٹ لائی ہوں، تم وہ پہن لو اور اسے دھو لو۔ تمہارے کپڑے مجھے کیسے آنے ہیں؟ اتنی تو فٹنگ ہوتی ہے ان کی۔ میں ایسے کپڑے پہن کر اسکول میں نہیں گھوم سکتی۔ اسٹاف روم کے واش روم میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کوئی منہ دھونے آ رہی ہے تو کبھی کوئی ٹچ اپ کرنے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو آمنہ نے اس کے گال کھینچی اور بولی، تو سر کے آفس کا واش روم استعمال کر لو۔ لگتا ہے سر نے نہیں آنا، آگے تو جلدی آ جاتے ہیں، آج تو 11 بج گئے ہیں ابھی تک نہیں آئی، وہیں چلی جاؤ۔ جب وہ بے فضول گاڑی چلاتے تھک گیا تو واپس سکول آ گیا۔ وہ تینوں ریسپشن پر ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف آئیں تو کیان کے ان کی طرف دیکھتے بغیر سخت لہجے میں بولا، تم تینوں کل سے واپس ری جوائن کر سکتی ہو، میں صرف حور کے کہنے پر تم لوگوں کو آنے کی اجازت دی ہے، دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو پھر مجھے کچھ بھی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے آفس چلا گیا۔ جب ان تینوں نے سکھ کر سانس لیا، وہیں سمارا کے دل میں حوریہ کے لیے حسد بڑھ گیا۔ وہ آفس میں آیا تو اس کی چیئر پر وائٹ دوپٹہ رکھا ہوا تھا جو ہلکا سا گیلا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حوریہ کا دوپٹہ ہے، ویسے بھی اس کے آفس میں آنے کی ہمت بس حوریہ ہی کر سکتی ہے۔ کیان نے وہ دوپٹہ اٹھایا اور اسے
ڈرال میں رکھ دیا۔ اتنے میں حوریہ واش روم سے باہر آتے ہوئے بولی، آمنہ میری شرٹ! کیان کو دیکھ کر اس کے باقی بات منہ میں رہ گئی۔ دوسری طرف وہ دیکھ کر مہبت سا رہ گیا۔ وہ ہمیشہ کھلے کپڑے پہنتی تھی۔ صبح اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس وقت وہ بلیک شرٹ میں ملبوس تھی جس میں اس کا سراپا واضح نظر آ رہا تھا اور ساتھ اس کی شرٹ کا گلا کافی ٹھیک تھا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی چہر کی طرف آئی، اپنا دوپٹہ لے سکے، وہاں نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے وہ نیچے جھکی تو کیان کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ دوپٹہ نیچے بھی نہیں تھا۔ جب وہ اٹھی تو کیان اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بوکھلا گئی اور ذرا پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے لگ گئی۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گیا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی ایسے؟ تمہارا صبح والا ڈریس کہاں ہے؟ وہ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، وہ آج آپ نہیں تھے اور آپ نے تو نہیں آنا تھا، تو میں کیا؟ میری غیر موجودگی میں میرے آفس میں ایسے گھومتی ہو؟ حوریہ نے اسے غصے سے دیکھا اور بولی، جی نہیں، آپ کے صبح والے موڈ اور میسج کی وجہ سے میرا دھیان آپ کی طرف تھا۔ اسی چکر میں میرے ڈریس پر چائے گر گئی جو پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میری ساری شرٹ اور دوپٹہ خراب ہو گیا۔ اسٹاف روم میں اتنا رش ہوتا ہے تو آمنہ۔ کیان کی شہادت کی انگلی اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے اس کی زبان کو بریک لگی اور وہ شہادت کی انگلی اس کے کالر اور بیوٹی بون پر پھیرتے ہوئے بولا، تو آمنہ نے کیا؟ تو اس کی قربت ایک دفعہ پھر اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گئی۔ وہ اس حالت سے گھبرا گئی، تو آمنہ ٹیلر کو دینے کے لیے شرٹ، وہ مجھے فٹنگ، گلا ڈیپ، تو میں یہاں، آپ نے نہیں آنا تھا اس لیے، اور اب دوپٹہ نہیں مل رہا۔ اس نے بڑی مشکل سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی بات مکمل کی، کیونکہ کیان کی انگلی اس کے دل پر آ کر رکی جو اس کی بیوٹی بون سے 3 انچ نیچے دائیں طرف ابھرا ہوا تھا۔ پھر کیان نے اپنے لب اس دل پر رکھنے کے بعد اپنے دانت کاٹ دیے۔ حوریہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کیان کے ہاتھ پر گرا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ حوریہ سے دور ہوا اور اسے ڈرال سے دوپٹہ نکال کر دیا اور بولا، سوچا تھا تمہیں تھوڑا تنگ کروں گا، مگر تم نے مجھے بہت ڈسٹرب کر دیا ہے۔ جاؤ جا کر چینج کرو، ایسے باہر مت جانا، پر میری شرٹ ابھی گیلی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر بولی تو اس کا چہرہ خفت سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیان بغیر کچھ کہے باہر گیا اور گاڑی سے ایک شاپنگ بیگ لا کر اسے پکڑایا اور بولا، یہ کل تمہارے لیے دیا تھا پر دینے کا موقع نہیں ملا، جاؤ جا کر چینج کر لو اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدلے۔ اس کی معنی خیز بات پر وہ اس ڈریس کو لے کر فوراً چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو کیان نے اس کے پیچھے سے ہگ کیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، کب تک میرا ضبط آزماؤ گی حور؟ کب تک خود سے اور اپنی قربت سے دور رکھو گی؟ تم میرے لیے دن بدن امتحان بنتی جا رہی ہو، خود تو میرے پاس آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس آنے دو۔ حوریہ اس سے الگ ہو کر فوراً باہر بھاگی، جبکہ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ارحم جو اتنے دنوں بعد سکول آیا تھا، وہ بچوں کے ساتھ گراؤنڈ میں تھا۔ اس طرف بھی تھی وہ جو آج کھلی ہوئی تھی۔ کھیلتے ہوئے بچوں کا بال اس طرف گلا تو وہ لینے گیا۔ جب کیان نے حوریہ کو ہگ کیا تو وہ منظر ارحم نے بھی دیکھ لیا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ حور کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش وہ پچھلے 2 سال سے کر رہا ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا اس کا شکار کوئی اور لے اڑے۔ آف ٹائم میں وہ باہر بچوں میں ڈیوٹی دے رہی تھی جب ایک KG کلاس کی بچی اس کے پاس آئی اور اسے ایک ورقہ دیا۔ حوریہ حیران کن تھی۔ اس نے وہ کھول کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا، سب کے جانے کے بعد میرے آفس میں آنا، مجھے تم سے کام ہے کیان۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ اسے حیرت بھی ہوئی، اس دفعہ میسج ایسے کیوں؟ اماں یا کال کرنے کی بجائے کسی بچی کے ہاتھ بھیج دیا۔ اس نے نظر انداز کیا، اگر غور کر لیتی تو شاید جانے کی غلطی نہ کرتی۔ وہ کیان کے آفس میں آئی پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی غصہ آیا۔ اس نے کیان کے نمبر پر کال کی۔ اس نے کال ریسیو کی تو وہ غصے سے بولی، کہاں ہیں آپ؟ باہر گاڑی میں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم کہاں ہو؟ کیان کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر اس نے پوچھا، کیوں؟ وہ کب سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ اسکول سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ حوریہ کیان کے ساتھ آ جا رہی تھی۔ یہ بات اس کے گھر والوں اور آمنہ کو معلوم تھی۔ مجھے آفس میں بلا کر خود گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں اور اوپر سے غصہ بھی مجھے دکھا رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کب آفس میں لایا؟ تو پھر حوریہ کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ پیچھے سے کسی نے اسے ہگ کر لیا، جس کی وجہ سے اس کا موبائل چھوٹ کر فرش پر گرا اور کال کٹ گئی۔
حوریہ نے خود کو چھڑوانے کے لیے اپنا ہیل والا پاؤں اس انسان کے پاؤں پر مارا، جس سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ آزاد ہو گئی۔ حوریہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ ارحم تھا۔ حوریہ نے بغیر کوئی لحاظ کیے اسے زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، پر اسے اس تھپڑ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی، گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ ہمت تو مجھ میں نہیں تھی، پر تمہیں اس کائان کی باہوں میں دیکھ کر خود ہی ساری ہمت آ گئی۔ دیکھو زیادہ ڈرامے مت کرو، کچھ دیر کے لیے میری ہو جاؤ۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرا راستہ چھوڑو، تمہیں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں۔ دور ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، جانے دو مجھے۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ ارحم نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے سامنے پھینکا اور بولا، کہیں نہیں جا رہی تم، پہلے کچھ لمحات رنگین کرنے دو، پھر جہاں مرضی ہوئی جانا۔ میں نے کہا بس کچھ دیر کی بات ہے۔ اس کی باتوں نے اسے اندر تک ہلا دیا اور خوف کے مارے کانپنے لگی۔ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے وہ اٹھتے ہوئے بولی، اپنی یہ بیہودہ باتیں اور حرکتیں بند کرو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ تمہارا یہ منہ نوچ لوں گی جس سے تم اتنی گھٹیا باتیں کر رہے ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ارحم اس کے راستے میں حائل ہو گیا، اسے سر سے لے کر پاؤں تک ہوس بھری نظروں سے دیکھتا شیطانی ہنستا ہوا بولا، نوچوں گا تو آج میں تمہیں، تمہارے اس حسین بدن کو، تمہاری قاتلانہ جوانی کو۔ اس کی بات پر حوریہ نے دوبارہ سے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر فرش پر پھینکا۔ وہ اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے اپنے قریب کرنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ارحم کے ہاتھوں کی گرفت کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مرد تھا، اس کے سامنے وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوف سے روتے ہوئے بولی، دیکھو تم مجھے جیسی لڑکی سمجھ رہے ہو میں ویسی نہیں، مجھے جانے دو۔ تم جیسی بھی لڑکی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تمہارے ساتھ کچھ لمحات رنگین بنانے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، پلیز ایسے نہ کرو۔ وہ اس کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ ارحم پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ میں نے پہلے تمہیں غلط سمجھا، کب سے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، تم گھاس تک نہیں ڈال رہی تھی، پھر کائان جیسی امیر پارٹی دیکھ کر اپنا سب کچھ دے دیا، اس کی باہوں میں چلی گئی تو مجھ میں کیا برائی ہے، میں کائان سے زیادہ پیسے دوں گا، بس تھوڑی دیر۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لب حوریہ کی گردن کے قریب کیے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا۔ حوریہ نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ناخن گاڑ دیے اور اس کے منہ پر حملہ کیا، جس سے اس کے ناخن اور اس کی گال زخمی ہو گئے، جس پر اس نے غصے سے حوریہ کو تھپڑ مارا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور دوبارہ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس نے حوریہ کے بازو کی آستین کھینچ کر چاک کر دی۔ وہ دوبارہ زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی۔ وہ ایک مرد تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اب تو اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کائان، کائان، کائان! وہ اس کے دل اور دماغ میں بس کائان کا خیال آ رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے کائان کا نام لینے لگی، جسے ارحم قہقہ لگاتے ہوئے ہنس دیا، تم جس کو مرضی پکار لو، یہاں کوئی نہیں آئے گا، سب جا چکے ہیں، تمہارا کائان بھی۔ اگر کوئی آیا بھی تو سارے الزام تم پر لگاؤں گا، چپ چاپ میری بات مان جاؤ۔ اس نے حوریہ کا بازو، جو کہ پھٹی ہوئی آستین سے نظر آ رہا تھا، اس پر لب رکھے۔ اس کی اس جرأت پر حوریہ کے چیخنے اور رونے میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی دل کی دھڑکن کم ہونے لگی، اسے ارحم کی صورت میں اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی اور اپنے مرنے کی دعا کرنے لگی۔ اچانک ارحم کی گرفت سے نکل کر نیچے فرش پر گر گئی۔ اس نے اپنے گھٹنے کو اپنے سینے سے لگا کر اس پر سر رکھا۔ وہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے روتے ہوئے کائان کو پکارے جا رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے آس پاس وہی خوشبو محسوس ہوئی جو اس کے روم میں بسی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، کہیں خواب نہ ہو۔ حوریہ کا فون اچانک بند ہونے پر کائان نے 2-3 دفعہ نمبر ملایا، جو کہ مسلسل بند آ رہا تھا۔ اس کی چھٹی اس نے اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے سکول آیا اور اس وقت پورا سکول خالی تھا۔ اپنے آفس کے پاس پہنچ کر اسے حوریہ کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں اور ساتھ اس کے منہ سے اپنا نام۔ وہ روتے روتے مسلسل رو رہی تھی۔ کائان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پر وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر 2-3 ضربیں لگائی تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کے منظر نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ ارحم نے روتی بلکتی حوریہ کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے بازو پر لب رکھے تھے۔
اس کی یہ حرکت کیان کے غصے کو لاوے کی طرح بھڑکا گئی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ طیش کے عالم میں وہ اس کی آگے بڑھا اور ارحم کو اپنی طرف کھینچ کر حوریہ سے دور کیا، جس کی وجہ سے حوریہ نیچے فرش پر گر گئی۔ کیان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بڑی بے دردی سے ارحم کو مارنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنے غلط ہاتھوں سے میری حوریہ کو چھونے کی؟ اسے ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ ہاں نہیں سر، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود میرے پاس آئی، مجھے ورگلانے کی کوشش کی۔ جب میں نے منع کیا تو الزام۔ کیان کو وہاں دیکھ کر وہ حیران پریشان ہو گیا اور پکڑے جانے پر حیران رہ گیا، اور پھر بھی مار کھاتے ہوئے اس نے سارا الزام حوریہ پر لگا دیا۔ اس کے اس الزام پر کیان نے اسے زیادہ وحشیانہ انداز میں مارنا شروع کر دیا۔ اپنی زبان بند کر دو ورنہ اسے کاٹ دوں گا۔ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، جس کے کردار پر الزام لگا رہے ہو، جانتے ہو وہ کون ہے؟ بیوی ہے وہ میری، مسز کیان۔ اس کی بات سے تو گویا ساتوں آسمان جیسے ارحم پر گر گئے ہوں۔ کیان اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا اور ارحم کو پیچھے گردن سے پکڑ کر گاڑی کے گرم انجن کے ساتھ اس کے لب لگا دیے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ انہی ہونٹوں سے میری حوریہ کو کس کی تھی نا، انہی ہاتھوں سے چھوا تھا، یہ سب سلامت کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ارحم کے دونوں بازوں پر ضرب لگائی اور درد سے قہرانے لگا۔ اسے ولید کے حوالے کرتا وہ خود حوریہ کے پاس بھاگا، جو روتے ہوئے اسی کے نام کی گردان کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر حوریہ کے پاس بیٹھا۔ اس نے حوریہ کو ہاتھ لگایا تو وہ بری طرح چیخنے لگی، نہیں نہیں کیان۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ لب بھیج گیا اور حوریہ کا رخ اپنی طرف کر کے بولا، حوریہ ادھر دیکھو، میں ہوں تمہارا کیان۔ حوریہ نے اپنی نم آنکھوں سے کیان کو دیکھا تو اس کے سینے سے لگ کے زوروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر کرب سے کیان نے اپنی آنکھیں مینچی، جیسے اپنے اندر کے جذبات کے ابلتے لابے اپنے اندر ہی پھینکا ہو۔ اپنے اندر کے اضطراب کو کم کرنے کے لیے اس نے حوریہ کے گرد اپنے حصار کو مزید سخت کیا۔ اس نے حوریہ کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ حوریہ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھ پر، اپنے کیان پر یقین رکھو۔ اس کی بات پر اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ اس نے کیان کی شرٹ کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑا۔ کافی دیر وہ ایسے ہی اس کے ساتھ لگی روتی رہی۔ کیان نے بھی اسے رونے دیا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلی تو اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، حوریہ، اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ جس نے یہ سب کیا، اس کی ہستی کو اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اسے لگا کہ وہ کیان سے دور ہوئی تو پھر ارحم آ جائے گا۔ حوریہ اپنی گرفت مزید سخت کرتے ڈرتے ہوئے بولی، نہیں پلیز، کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہیں میرے پاس، مجھے ابھی کہیں نہیں جانا، بس آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بہت دھیمی آواز سے بولی۔ کیان نے بہت مشکل سے سنا۔ اس کی اس بات پر اتنے طیش کے عالم میں ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیان کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر حرکت کرتے ہوئے نیچے سے اوپر اس کی گردن اور سر کے درمیان ٹھہر گیا۔ کیان نے اس کے بالوں کو نرمی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا، وہ جو اس کی قربت میں سب کچھ فراموش کیے بیٹھے تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بوکھلا کر رہ گئی، ہر بات کی طرح اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ ابھی وہ تھوڑی دیر بعد اپنی مرضی سے اس سے الگ ہو گیا۔ حوریہ کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیان نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تبھی اس کی نظر حوریہ کے گال پر موجود انگلیوں کے نشان پر پڑی۔ اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اس کے اندر غصے اور نفرت کا ایسا لاوا بھڑک اٹھا کہ ارحم کی جان لینے کے بعد ہی ختم ہو سکتا ہے۔ ایڈیٹ باسٹرڈ، اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا بھی کیسے؟ آئی ول کل ہم۔ وہ طیش کے عالم میں اٹھ کر دوبارہ باہر جانے لگا تو حوریہ نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کیان کسی کی جان لے، وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ نہیں نہیں پلیز کیان، نہیں، مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں۔ وہ دوبارہ اس کے گلے لگ گئی اور بار بار اپنی حرکتوں اور باتوں سے اتنے طیش کے عالم میں ہوتے ہوئے بھی اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا، وہ اس کے حصار میں تھی، اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیان کے ہاتھ دوبارہ اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ اس سے الگ ہوئی۔ کیان نے اس کے بازو پر، جو پھٹی ہوئی آستینوں سے نظر آ رہے تھے، وہاں اپنا پرحد اور شدت بھرا لمس چھوڑا اور وہ گھبرا کر بولی، مجھے گھر جانا ہے کیان۔
कहका लगाकर हंस दिया और इसे तंग करते हुए बोला, अभी तो कह रही थी मुझे छोड़कर ना जाएं, अब खुद भाग रही हो। वाइफी बहुत तेज हो तुम। इसकी बात पर वो सर झुका गई। कयान ने अपना कोट उतारकर इसके कंधों पर रखा और इसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। वो लोग घर आए तो हलीमा बेगम और लियाज साहब हाल में बैठे थे, हुरिया का इंतजार कर रहे थे। आज जिसे आने में देर हो गई थी, लियाज साहब कब से हलीमा बेगम से कह रहे थे वो हुरिया को कॉल करे। इनका दिल घबरा रहा था, वो अभी तक आई क्यों नहीं, तो उन्होंने ये कहकर इन्हें चुप करवा दिया। वो बेकार में इतना परेशान हो रहे हैं, कयान इसके साथ ही है, वो ठीक होगी। वो भी चुप कर गए, मगर इनका दिल मुसलसल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों आ गए। हुरिया को देखते ही फौरन इसके पास आ गए। हुरिया भागते हुए इनके गले लगकर रोने लगी। एक दफ़ा फिर सारा मंजर आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था। इसके रोने में मजीद इजाफा हो गया। हलीमा बेगम भी परेशानी से इसके पास आई। अलियास साहब ने खा जाने वाली और खूनख्वार नज़रों से कयान का घूरा, जिससे वो घबराते हुए फौरन बोला, मैंने कुछ नहीं किया सच में। अपनी बेटी की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, तो बताओ वो इस हाल में कैसे हैं। वो गुस्से से धाड़े। कयान को पहली दफ़ा ऐसे घबराहट हो रही थी। डरता तो वो जलानी साहब से भी नहीं था, पर हुरिया के लिए, इनके लिए मोहब्बत से वो वाकिफ था। आज पहली दफ़ा कयान ऐसे किसी से डर रहा था, क्योंकि हुरिया को लेकर दोनों का गुस्सा एक जैसा था। वो चुपचाप खड़ा रहा। हुरिया को इसे ऐसे देखकर हैरानी भी हुई और खुशी भी। वो इसके पापा का बहुत एहतराम करता है और इनसे थोड़ा डरता भी है। इसे चुप देखकर हलीमा बेगम बोली, कयान बेटा बताओ क्या हुआ। हुरिया तुम्हारे साथ थी ना, तो बताओ ऐसा क्या हुआ। हुरिया ने कयान की तरफ देखा, जो अभी भी खामोश था। वो लियाज साहब से अलग होकर इन्हें देखते हुए बोली, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने आज मेरी और मेरी इज्जत की हिफाजत की है। इसकी बात पर हलीमा बेगम और लियाज साहब ने एक दूसरे को देखा। हलीमा बेगम घबराते हुए बोली, मतलब। हुरिया ने रोते हुए इन्हें सारी बात बता दी। इनकी आंखों में पानी आ गया। कयान को भी खुद पर जब्त किए खड़ा रहा। लियाज साहब ने कयान की तरफ देखा। इनकी आंखों में शुक्रिया और एहसानमंद होने के साथ साथ इस पर फख्र के जज्बात थे। हलीमा बेगम, अलियास साहब ने एक साथ हुरिया को अपनी होश में लिया। अलियास साहब बोले, बस बेटा अब और आंसू ना बहाओ, जो होना था हो गया। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है तुम ठीक हो। जाओ जाकर चेंज करो, फ्रेश होकर आओ, तब तक कयान से बातें कर लूँ। इनकी बात पर वो सर हिलाते वहां से चली गई। इसके मैंने आपसे कहा था, कभी किसी के दिल से निकली आह खाली नहीं जाती। देख लें आज क्या हुआ। हलीमा, मैं अपनी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, और ना ही मेरा बहस का कोई इरादा है। वो गुस्से से बोले। इन्हें चुप करवा गए और सोफे पर ढह से गए। हलीमा बेगम कयान के सामने आई, उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, शुक्रिया। कयान ने फौरन इनके हाथ पकड़ ले। इनकी बात शुक्रिया से पहले बोल पड़ा, ये क्या कर रही हैं आप ऐसे मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। हूर बीवी है मेरी, वो मेरी इज्जत है, मेरा इश्क जुनून, इसे ऐसे कुछ नहीं होने दे सकता। आप बेफिक्र रहें। इसने इन्हें गले लगा लिया तो वो रोने लगी। इसकी इस बात पर हलीमा बेगम और लियाज साहब दोनों के दिलों में इत्मीनान भर गया। दिल ही दिल में उन्होंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया। अब मुझे समझ आया हुरिया इतना क्यों रोती है। वो इनके रोने पर चोट करता हुआ बोला। इसके साथ साथ लियाज साहब भी मुस्कुरा हटे। हलीमा बेगम भी इससे अलग होकर मसनूई घुरी से नवाजा। लियाज साहब गला घंकारते हुए कयान से बोले, तुम्हें लेकर जो मेरे दिल में खदशा था वो ख़त्म हो गया। इस बात का ये मतलब नहीं जो तुम मेरी बेटी के साथ किया वो मैं भूल जाऊंगा। जब तक हुरिया तुम्हें माफ़ नहीं करते दी, तब तक तुम मुझे सब याद रहेगा। हिटलर पन में भी वो आप पर गई है। इनकी बात पर वो मुंह में बड़बड़ाया। इसकी ये बड़बड़ाहट हलीमा बेगम ने सुन ली। वो अपनी हंसी दबा गई। जबकि समझ तो लियाज साहब भी गए थे। वो भी अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए संजीदा लहजे में बोले, कुछ कहा तुमने। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। आखिरी बात। इसकी आंखों में सख्ती आ गई, जिसे वो समझ गए वो किस ज़रूरी काम की बात कर रहा है। वहां से जाने लगा। जब इलियास साहब बोले, रुक जाओ, खाना खाकर जाना। हलीमा बेगम अपने लाडले के लिए खाना लगाएं। हाँ बेटा बैठो, मैं तो भूल ही गई, मैं अभी खाना लगाती हूँ, खाकर जाना। वो शर्मिंदा से वहां से चली गई। इन सब में वाकई ही खाने का भूल गई। वो लियाज साहब को देखता शिकवाकुन लहजे में बोला, आपकी बातों से पेट भर गया है मेरा, मैं चलता हूँ। इसने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। लियाज साहब की बात पर इसके कदम थम गए। चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट
उभरी। इसे छोड़ना मत। इसने मुड़कर इनकी तरफ देखा और सर से हल्के से इशारा करता हुआ वहां से चला गया। खाना खाने के बाद वो इन्हें बुलाने आए तो वहां कयान को न पाकर इनसे पूछने पर कयान कहाँ गया है, खाने के लिए क्यों नहीं रुका, तो वो बोले इसे बहुत ज़रूरी काम था जिसे किए बगैर वो कुछ नहीं खाएगा, इसीलिए चला गया। वो सोने से पहले व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर रही थी। मैडम नफीसा का स्टेटस देखकर इसका जहन माफ हो गया क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटस में लोगों से दुआ की अपील की थी। उनका भांजा बहुत ज़्यादा सीरियस है, ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रहा है। इसने फ़ौरन कयान को कॉल की। वो जानती थी वो जाग रहा होगा और ऐसा ही हुआ क्योंकि जो कुछ आज हुआ है इसके बाद इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसका बस नहीं चल रहा था इसे पकड़ के हर चीज़ को जला दे, इस हरहम को भी जिसने इसकी हूर को छुआ है। वो मंजर बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अगर वो ज़रा सी भी देर करता तो इसका मोबाइल रिंग हुआ, इसे मालूम था कौन होगा। इसने कॉल नहीं उठाई क्योंकि वो जानता था वो इससे क्या पूछेगी। मुसलसल बेल की आवाज़ ने इसने कॉल रिसीव की और ख़ुद को नॉर्मल रखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, रात के इस पहर अगर मेरी इतनी याद आ रही है तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। कयान अरहम की इस हालत के ज़िम्मेदार आप हैं क्या? वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, कयान अरहम की इस हालत के ज़िम्मेदार आप हैं? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। हूर, कयान मैंने कुछ पूछा है। अरहम की इस हालत के ज़िम्मेदार आप हैं? अब की बार वो गुस्से से बोली। इसकी बात पर वो गुस्से से बोला, तुम्हें अगर इस बात का जवाब नहीं दे रहा तो मतलब साफ है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, पर मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने किया है इस कुत्ते का ये हाल, इसने तुम्हें हाथ लगाया, तुमने मुझे इतना बगैरत समझा है कि चुपचाप इस बात को बर्दाश्त करके नज़रअंदाज कर देता। मैंने अपनी तरफ से इसकी जान निकाल ली थी पर इसकी किस्मत वो बच गया। पर ज़्यादा देर नहीं, इसे इसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूँगा। पहले भी तुम्हें इस बस गलीज नज़रों से देखने पर अस्पताल पहुंचाया था। पहले भी बस गलीज नज़रों से देखने पर इसे अस्पताल पहुंचा दिया था। अब तो तुम्हें हाथ लगाया तो इसे ज़िंदा कैसे छोड़ता। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? वो शाक की कैफियत में बोली तो कयान गुस्से से बोला, वैसे ही जैसे इसने ये हरकत की थी। आप बहुत बुरे, बेहस और बुरे हैं। आई हेट यू कयान। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। कयान ने गुस्से से फ़ोन फेंक दिया और सोने के लिए लेट गया, पर नींद इनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उठा और कार कीज लेकर बाहर आ गया। वो घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी थी। इसे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी जिसे नज़रअंदाज करते वो वैसे ही बैठी रही। कयान के कलून की खुशबू महसूस करते हुए इसने झटके से सर उठाया तो कयान दरवाजे से अंदर आ रहा था। इस रात के इस वक्त इस तरह इसे कमरे में आता देखकर वो हैरान रह गई। इसने हुरिया के घर के बाहर गाड़ी रोकी और हलीमा बेगम को कॉल की और कुछ वक्फे के बाद उन्होंने कार रिसीव की। इस वक्त कयान की कॉल देखकर वो परेशान हो गई और परेशानी से गोया हुई। क्या हुआ बेटा, इस वक्त कॉल कर रहे हो, सब ठीक तो है? भाईजान ठीक है। इनकी बात पर वो थोड़ा परेशान हुआ और बोला, सॉरी फुप्पो, इस वक्त कॉल करने के लिए माजरत, सब ठीक है, बस वो हुरिया नाराज़ थी, इसे मनाए बगैर मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं इसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। इसकी बात पर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने एक नज़र सोए हुए इलियास साहब पर डाली और दबे पांव बाहर आकर लॉक खोल दिया। कियान ने अंदर आने पर उन्होंने किचन से हुरिया के कमरे की कीज ला कर दी और इसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। कियान और इसके किरदार को लेकर इन्हें पूरा यकीन था और इन्हें अपने भाई की परवरिश पर पूरा एतमाद था। वैसे भी वो हुरिया का शौहर था, इनका जायज़ रिश्ता था, वो इसलिए मुतमिन सी थी। वो फौरन उठकर इसके पास हुई, हैरत से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त, और ऐसे दरवाजे से क्यों, अंदर कैसे आए आप? मम्मा पापा ने देख लिया, आप जाएं प्लीज़। कोई नहीं देखता, सब सोए हुए हैं और मुझे से अच्छे से मालूम है सारी कीज़ कहाँ से होती हैं, इसलिए मैं आसानी से आ सकता हूँ, तुम परेशान मत हो। वो इसके सरापे को अपनी नज़रों के सार में लेकर बोला, टी पिंक कलर की स्लीवलेस शॉर्ट शर्ट जिसका गला डीप था, साथ टखनों से ऊपर खुला प्लाजो और खुले बाल, रोई रोई आंखें, इस वक्त वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। और रही बात अनजाने इसका ये हुस्न कयान के दिल पर क्या क़यामत ढा रहा है। इसके जज्बात बेकाबू हो रहे थे। वो कयान के रूबरू खड़ी इससे सवाल कर रही थी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें
بتایا تو تھا میں تمہیں مس کر رہا ہوں اور نیند نہیں آ رہی۔ وہ جذبے لٹاتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے حلیے کا خیال آیا۔ اس نے دوپٹے کی تلاش میں بیڈ پر نظر گھمائی اور اسے لینے کے لیے گئی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں کیان کی نظریں بھی بیڈ پر پڑے ہوئے دوپٹے پر گئیں۔ اس کا ارادہ سمجھ کر اس نے حلیے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی اور اسے اپنے اعصار میں قید کرتے ہوئے بولا، اب کیا فائدہ وہاں جانے کا، میں نے تو دیکھ لیا نا، سب ایسے ہی رہو۔ کیان نہ کرے، میں آپ سے ناراض ہوں، وہ منہ پھیلا کر بولی۔ کیان نے اس کی ناک پر کس کی اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا، اسے لٹاتے ہوئے اپنے باہوں کے اثار میں لے کر خود بھی لیٹ گیا اور بڑی دل فریبی سے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، ناراضگی تمہاری بعد میں دور کروں گا، فی الحال مجھے بس سکون چاہیے جو صرف تمہاری قربت میں ہے، آپ چھوڑیں مجھے، جائیں یہاں سے، میں زیادہ ناراض ہو جاؤں گی۔ کیان کی باتوں نے اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ وہ گھبراتے ہوئے ناراضگی سے بولی، کیان؟ تو کیان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر گردن سے نیچے موجود دل پر اپنے لب رکھ کر کہا، جتنا مرضی ناراض ہونا ہے ہو جاؤ، مجھے تمہیں منانا آتا ہے، وائفی گھبراؤ نہیں، میں اپنے حق کا غلط استعمال ہرگز نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہاری مرضی کے بغیر اپنے حقوق وصول کروں گا، ابھی تو بس تمہیں خود میں بسائے سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ کیان کے اتنے پاس ہونے پر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیان کی موجودگی اس کے لیے سکون کا باعث تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد کیان گہری اور بوجھل آواز ابھری، حور، تم اس گھٹیا انسان کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھی تھی اور رو بھی رہی تھی، میں یہ بات نہیں برداشت کر سکتا میری حور کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، اس نے تمہیں ہاتھ لگایا، میں تمہارا انتظار کرتے غصے سے وہاں چلا جاتا یا وقت پر نہ آتا تو یہ سوچ ہی مجھے میرا خون کھول جاتا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا کسی قیمت پر۔ اس کے لہجے میں نمی کے ساتھ ساتھ جنون بھی تھا۔ اس کی جنونیت دیکھ کر حور کو وحشت ہونے لگی۔ وہی اس کے لہجے کی نمی سے اسے بے چین کر دیا۔ وہ بس اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جس میں صرف اسی کا نام تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ جب وہ صبح اٹھی کیان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہو کر ناشتہ کرنے آئی۔ جب وہ باہر آئی تو حیرت سے حیران رہ گئی کیونکہ کیان ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے واپس بھاگنے لگی کہ اپنی ماما کو کیا کہے گی کہ کیان اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا اور اپنے پاپا سے کیسے نظریں ملائے گی، کیا صفائیاں دے گی۔ اس نے تو اپنی ماما کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کیان کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ اسے واپس مڑتا دیکھ کر حلیمہ بیگم بولی، حوریہ بیٹا اٹھ گئی تم، چلو آؤ ناشتہ کرو، کیان تمہیں لینے آیا ہے، میں نے اسے کہا تمہارے ساتھ ناشتہ کر کے جائے۔ ان کی بات پر حوریہ نے کیان کو دیکھ کر جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، حوریہ کے دیکھنے پر اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ دبائی۔ حوریہ نے کیان کو گھورا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جی ماما، میں پاپا کو بلا کر لاتی ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے چلے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے کیان سے مخاطب ہوئی، آپ کو پاپا اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ پر کیان سمجھ گیا ضرور حور نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ وہ اٹھا اور ان کے کمرے کے باہر گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور پھر دستک دے کر اندر چلا گیا۔ جی آپ نے بلایا برخوردار، اتنی رات کو کسی لڑکی کے کمرے میں جانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ان کے طنز پر وہ تھوڑا سا گھبرایا کیونکہ غلطی اسی کی تھی۔ حوریہ بے شک اس کی بیوی تھی، ابھی وہ اپنے پیرنٹس کے گھر پر تھی، پر وہ بھی کیان تھا اپنے نام کا ایک، اپنی غلطی مان لے یا شرمندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا، جی کسی کے کمرے میں زیب نہیں دیتا، پر میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تھا۔ تمہاری بیوی میری بیٹی ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا تمہاری وجہ سے میری بیٹی ذرا بھی پریشان ہو یا اسے دکھ ہو۔ جی میں جانتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، خود سے زیادہ اس کا دھیان رکھوں گا۔ اس کی بات پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ذرا رعب دار انداز میں بولے، وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، اس لیے تمہاری شکایت ملی ہے مجھے۔ حور تم نے صحیح نہیں کیا، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، وہ دل میں سوچتے ہوئے بولا اور پھر الیاس صاحب سے مخاطب ہوا، جی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ میں نے حوریہ کو دوبارہ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا، اس لیے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھا، اگر تمہاری وجہ سے اسے ذرا بھی دکھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میرے لیے میری بیٹی ہر چیز سے آگے ہے۔
ان کی باتوں پر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ الیاس صاحب کو دیکھا اور اس کے دل میں ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ پھر بھی وہ ان سے اجازت لے کر باہر آ گیا۔ اتنی دیر میں حوریہ بھی تیار ہو گئی۔ کیان نے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اب آیا مزہ۔ حوریہ نے کیان کی طرف دیکھا، جس کے تاثرات صاف بتا رہے تھے اب اس کی خیر نہیں۔ اس نے دانتوں کے نیچے اپنی زبان دبائی اور خود کو کوسنے لگی، کیوں بھول گئی وہ کیان ہے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، جسے حور کو الجھن ہو رہی تھی۔ اس الجھن سے وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ تمہیں انکل کو سب نہیں بتانا چاہیے تھا، ہم ہسبینڈ وائف کی بات تھی، مجھے نہیں پسند ہماری آپس کی بات کسی تیسرے سے کرو۔ تم نے غلطی کی، اس کی سزا تو بنتی ہے۔ کیان کا لہجہ سخت تھا، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، آپ مجھے تنگ کریں گے تو میں پاپا کو بتا دوں گی، ویسے بھی ان سے میں کوئی بات نہیں چھپاتی۔ اس کی بات پر کیان نے گاڑی روکی۔ اسکول آ چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگی، پر کیان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس کے سینے سے ٹکرائی اور پیچھے ہونے لگی۔ کیان نے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ لے کر اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے لیا۔ حوریہ اسے دھکا دے کر پیچھے کرنا چاہا، پر اس کے سامنے اس ننھی سی جان کی کہاں چلنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کیان کے ہاتھوں کا لمس اپنے پیٹ اور کمر پر محسوس ہوا، پھر اس کے ہاتھ اس کے دل سے ہوتے ہوئے ساری حدیں پار کر گئے۔ حوریہ نے اپنی قوت لگا کر اسے پیچھے کیا اور لمبے لمبے سانس لے کر نم آنکھوں سے اسے غصے سے گھورنے لگی۔ اب یہ بھی انکل کو بتانا جا کر، کیونکہ تم کوئی بات نہیں چھپا سکتی۔ اس کے گہرے طنز پر وہ خفت سے سر جھکا گئی اور دروازہ کھول کر غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اپنے پیچھے اسے کیان کا بلند قہقہہ سنائی دیا، جس نے اس کے غصے کو مزید بڑھا دیا۔ وہ تیار ہو رہی تھی کہ اس کی مما نے اسے فون لا کر دیا اور کہا، حوریہ یہ کیان کی کال ہے، اس سے بات کرو، کہہ رہا ہے تمہارا نمبر بند ہے اور وہ کب سے کال کر رہا ہے۔ حلیمہ بیگم نے فون اس کی طرف بڑھایا تو غصے سے بغیر فون پکڑے اونچی آواز میں اس نے کیان کو سنانے کے لیے بولی، مما مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، جب اتنی دیر سے کسی کو میرا خیال نہیں تو میں کسی سے بات کیوں کروں، ویسے بھی جب کسی سے بات نہیں ہوتی تو فون آن رکھ کر میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کی بات پر حلیمہ بیگم اشتعال بھری نظروں سے اسے گھورا اور وہ نظر انداز کر کے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تو حلیمہ بیگم بولی، حوریہ بری بات ایسے نہیں کرتے، کزن ہے وہ تمہارا، میں فون رکھ کر جا رہی ہوں، بات کر لو اس سے۔ وہ فون رکھ کر چلی گئی۔ اس نے صبح اٹھتے ہی الیاس صاحب کو کہہ دیا کہ وہ کیان کو اس ٹرپ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں اور مما کو بھی نہ بتانے دیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے فون کان سے لگایا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، جی فرمائیں، آپ کو یاد آ گیا کوئی پیچھے ہے جسے کال کرنی ہے، پر فی الحال کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ اپنی بات کہہ کر اس نے کال بند کر لی، جبکہ دوسری طرف سے کیان حیران پریشان موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ پھر بات سمجھ آنے پر قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ حوریہ کو تصور میں لاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، او مسز کیان مجھے مس کر رہی ہے، لگتا ہے اب تو اپنی مسز کو ملاقات کا شرف بخشنا پڑے گا۔ وہ لوگ اسلام آباد میں سب سے پہلے فیصل مسجد میں گئے۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے دل میں یہی صدا آئی، یا اللہ رحم فرما، میرا دل بہت بے چین ہے، اسے سکون نہیں مل رہا، میں بہت کشمکش میں گری ہوئی ہوں، میرے مولا میرے دل کو قرار آ جائے، آپ بہترین جانتے ہیں میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، مجھے بھی غلط فیصلہ لینے سے بچا لے، ان سب کی نظروں میں میرا کردار مشکوک ہے، میں صحیح ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں غلط ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں میں کسی کو سچ بتا سکوں، سچ کا سامنا کر سکوں، مجھے سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے۔ بے شک آپ جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں، پر مجھے ذلت سے بچا لیں، آمین۔ اس کے بعد وہ ہوٹل کے لیے نکلے جہاں انہوں نے پہنچ کر رکنا تھا۔ یہاں آ کر انہیں پتہ چلا سمارا نے بکنگ کی کنفرمیشن نہیں کی، اسی لیے یہ بکنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی اس ہوٹل میں کوئی جگہ ہے۔ ان دنوں ہوٹل وغیرہ میں رش تھا۔ انہوں نے 4-5 جگہ پتہ کر لیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جن ہوٹل میں روم تھے ان کا رینٹ بہت زیادہ تھا، اس لیے میم اور سمارا محجبین نے یہ فیصلہ کیا وہ لوگ کوچ میں اسٹے کریں گے، کیونکہ واپسی کی صورت انہوں بچوں کو وہ بھاری رقم واپس کرنا پڑتی جو انہوں نے ٹرپ کے بہانے سے ان سے لی تھی اور جو ضرورت سے زیادہ تھی۔ حوریہ ان کی اس بات سے پریشان ہوگی کیونکہ ساتھ بچیاں بھی تھیں، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ ویسے تو اس نے سب ان پر چھوڑ رکھا تھا، معاملہ
جب ان سے ہینڈل نہ ہوا تو مجبوراً وہ بول پڑی، میم رات گاڑی میں گزارنا ٹھیک نہیں، وہ بھی تب جب ساتھ میں گرلز اور فیمیل ٹیچرز ہیں، اسی لیے یا تو کسی محفوظ جگہ کا ارینج کریں یا ٹرپ یہیں سے واپس لے جائیں۔ او بی بی، ٹرپ کو واپس لے جانے کی صورت میں سب کو پیمنٹ واپس کرنا پڑے گی، جو ہم نہیں کر سکتے، اور ہوٹل ہمارے بجٹ سے باہر ہے۔ میم نفیسہ بیزاری سے بولی، میم مگر گاڑی میں کیسے؟ تمہیں کچھ زیادہ ہی باتیں نہیں آ رہی؟ اگر اتنا ہی خیال ہے تم کسی ہوٹل یا محفوظ جگہ کا بندوبست کر دو، سمارا طنزیہ انداز میں بولی تو آمنہ بھی اسی کے انداز میں بولی، یہ آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ آپ لوگوں کو آنے سے پہلے پری پلاننگ کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہمارا کام ہے تو ٹھیک ہے، سب گاڑی میں ٹھہریں گے، جس کو مسئلہ ہے وہ خود کے لیے پھر ارینج کر لیں۔ ماجبین کی بات سن کر آمنہ آگے سے کچھ نہیں بولی۔ حوریہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی اور اپنے فون کی کنٹیکٹ لسٹ چیک کرنے لگی۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر آمنہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، کیا کر رہی ہو تم؟ کچھ نہیں، بس کسی محفوظ جگہ کا انتظام۔ آمنہ کی بات کا جواب دے کر اس نے مطلوبہ نمبر ڈائل کیا۔ اس کے موبائل میں ولید اور گھر کے کیئر ٹیکر کے نمبر موجود تھے۔ اس نے کال کی پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ دوسری طرف ولید نے کال اٹھاتے مؤدبانہ انداز میں بولا، السلام علیکم حوریہ میم، کیسی ہیں آپ؟ ولید کی بات پر اسے حیرانی ہوئی، جس سے اسے چھپائے بغیر وہ بولی، آپ کو کیسے پتا میں نے آپ کو کال کی ہے؟ میم ہم سب کے پاس آپ کا نمبر موجود ہے اور سب جانتے ہیں، سر نے سب کو تلقین کی ہے، جب بھی آپ کی کال آئے ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ آپ کا حکم میم۔ اس کی بات پر آمنہ نے شوقی سے حوریہ کو دیکھا تو بدلے میں اس نے گھورا۔ اس کی بات پر حیرت حوریہ کو بھی ہوئی۔ اس نے خود کو نارمل کر لیا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ حوریہ نے فوراً پوچھا تو جواب ملا، میم سر تو کام کے سلسلے میں 3 ہفتوں سے مری میں ہیں اور مزید 2 ہفتے وہیں پر قیام کریں گے۔ اس کی بات پر اس نے سکھ کا سانس لیا اور حاکمانہ انداز میں بولی، میں اسکول ٹرپ کے ساتھ اسلام آباد میں فیصل مسجد کے پاس ہوں، اسٹے ہوٹل میں تھا، رومز نہیں ملے، سب لوگ میرے ساتھ گھر آئیں گے، مجھے گھر کا راستہ نہیں پتا تو کسی ڈرائیور کو بھیجیں تاکہ گھر تک ہمیں گائیڈ کر سکے اور ہمارے آنے تک روم سیٹ کروائیں اور کھانے کا ارینج کروائیں۔ میم میں خود آتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر اس نے کال بند کر دی۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا تو وہ خوشی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ اسے اس کے انداز پر ایک پل میں وہ شاکڈ تھی۔ اپنے کہے کے مطابق ولید وہاں پہنچ گیا۔ حوریہ، آمنہ، باقی اسٹاف کے ٹیچرز میم کے پاس کھڑے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر حوریہ میم سے مخاطب ہوئی، میم دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور کو بولیں ولید کی گاڑی کو فالو کریں، سر ابھی شہر میں نہیں ہیں تو ہم ان کے گھر میں اسٹے کریں گے۔ اس کا لہجہ حاکمیہ تھا۔ حوریہ کی بات پر سب نے شکی نظروں سے اسے میم نفیسہ اور ان کی چمچیوں سے یہ بات کہاں برداشت ہوئی؟ حوریہ ان سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اب انہیں آرڈر دے رہی ہے۔ میم غصے سے بولی، تم نے کس سے پوچھ کر ایسا کیا اور اوپر سے آ کر ہمیں آرڈر دے رہی ہو؟ ہم یہاں معاملہ حل کر لیتے۔ انہیں فکر اس بات کی تھی اب سر کے یہاں تک یہ بات جائے گی تو ان کی کتنی انسلٹ ہوگی۔ اس کی اس بات پر وہ تحمل سے بولی، میم آپ سے مسئلہ نہیں حل ہوا تو مجبوراً مجھے اس میں دخل اندازی کرنی پڑی، ویسے بھی آپ کو وہی آرڈر دیا ہے جو اسکول کے مالک کا ہے۔ اس کی بات پر وہ چپ کر گئی۔ ویسے بھی ان کے پیسے بچ گئے، ان کے لیے یہ بہت اچھا تھا، اسی لیے وہ مان گئی۔ حوریہ اور میم کوچ میں بیٹھنے لگی تو ولید ان سے آ کر بولا، میم آپ ہمارے ساتھ چلیں گی اور یہ لوگ ہمیں فالو کریں گے۔ میم نفیسہ یہ سمجھی کہ ولید انہیں ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی اور بولی، ہاں ہاں ضرور آؤ چلو۔ ان کی بات سن کر وہ مسکراہٹ سے بولا، میں نے آپ سے نہیں اپنی میم حوریہ سے کہا ہے، چلیے میم حوریہ۔ توہین کے احساس سے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جبکہ آمنہ اور حوریہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ حوریہ آمنہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی گارڈ نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ واؤ حوریہ، اتنا پروٹوکول، وہ تو تمہارا انداز ہی بدل گیا،
सर की सोबत का तुम पर भी असर नजर आ रहा है, ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही हो तुम। इसकी बात पर हुरिया ने इसे घूरते हुए बोली, आमना अगर तुम ज्यादा बोली तो यहीं छोड़ जाऊंगी तुम्हें। मिसेस केयान देखें, मुझ पर रहम करें, मैं नहीं कहती कुछ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ऐसा कर गुजरेंगी। वो डरते हुए ड्रामाई अंदाज में बोली तो इसके अंदाज पर वो कहका लगाकर हंसने लगी। इस बात से अनजान ये हंसी शायद इसकी आखिरी हंसी थी, क्योंकि किसी के दिल से आह निकली खाली नहीं जाती और ना ही रद्द होती है। कियान के आधे घंटे के बाद एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसे इसमें कुछ डिटेल्स चाहिए थी। वो फाइल इस्लामाबाद में थी। इसने वही फाइल लेने वलीद को भेजा था और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके अपनी हुरिया के पास जाना चाहता था। पर वलीद की कोई खबर नहीं थी। इसने इसे कॉल की और रौबदार लहजे में बोला, वलीद तुम्हें फ़ाइल लेना भेजा था, तुम अभी तक नहीं आए, कहाँ हो तुम? तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे काम में कोताही बर्दाश्त नहीं। जी सॉरी सर, मैं अभी घर पे हूँ, मतलब इस्लामाबाद में हूँ। दरअसल वो व्हाट दी हेल, तुम अभी इस्लामाबाद से निकले ही नहीं हो। कौन सा ऐसा काम था जो कयान की बात से ज़्यादा ज़रूरी था? घर में ये मामूल से ज़्यादा आवाज़ें किसकी हैं? इसने गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था और थूक निकलते हुए बोला, सर वो हुरिया मैम की कार की वजह से नहीं आ सका, इसीलिए देर हो गई। हुरिया के नाम पर वो अलर्ट हो गया। इसके लहजे में गुस्से की जगह नरमी आ गई। तो क्या कह रही थी तुम्हारी मैम? वलीद ने हुरिया से होने वाली सारी बात कयान को बता दी तो वो मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, जैसा तुम्हारी मैम कह रही है वैसा करो। इसके साथ मेरा भी एक काम करो। हाँ, मेरी कॉल का तुम्हारी मैम को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। इसने कॉल बंद कर दी। हुरिया को तसव्वुर में लाते हुए मुखातब हुआ, बहुत तेज़ हो तुम हूर, तुम्हें अपनी कही बात अच्छे से याद। इसने पहले मेरा पूछा फिर अपना आने का बताया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पास से आकर चली जाओगी और मुझे खबर नहीं होगी? पर तुम ये कैसे भूल गई मैं कायान हूँ? इतनी आसानी से तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, वो भी आज के बहुत अहम मौका पर। आज तुम अपनी मर्जी से हमारे घर आ रही हो। चलो तुमसे रूबरू मुलाकात करते हैं। गाड़ी एक बड़े से मेंशन के बाहर रुकी। इसे देखकर इसके मालिक की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो सब हैरानी से मुंह खोले इस मेंशन को देख रहे थे, जिसके अंदर जाने से पहले एक बड़ा लोहे का खूबसूरत सा ब्लैक कलर का गेट था, जिसके दाएं बाएं जानब गाड़ियां खड़ी थी और साथ में पार्किंग के लिए जगह थी, जिसमें वो बड़ा सा मेंशन था। वो इस वक्त रोशनियों में डूबा बड़ा दिलकश लग रहा था। सबसे पहले हुरिया गाड़ी से उतरी और बगैर किसी हिचकिचाहट के और डर के गार्ड के साथ अंदर आ गई। इसे जिस शख्स का डर था वो वहाँ नहीं था। वो बहुत रिलैक्स थी। इसे इतना प्रोटोकॉल मिलता देखकर सबके दिल में बहुत सारे सवाल थे। कुछ का हसद से बुरा हाल था, जबकि दूसरी तरफ वो मुतमिन थी। घर की हर चीज़ नहायत प्यारी, खूबसूरत और कीमती थी। हाल में एक दीवार के आगे बड़ा सा कर्टन था, जैसे इसके पीछे कोई चीज़ हो। जब वो पहले यहाँ आई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, पर इसने नज़रअंदाज कर दिया। कमरों का जायज़ा लेने के बाद इसने नीचे वाले पोर्शन में कुछ रूम गर्ल्स और फीमेल स्टाफ को दिए, कुछ मेल स्टाफ और बॉयज़ को दिए। इतने आराम और मुतमिन अंदाज में पूरे घर में घूमते हक जताते देखकर सबके दिलों में हौल उठ रहे थे, जबकि आमना इन सब बातों को काफ़ी इंजॉय कर रही थी। इसने अपना और आमना का एक अलग कमरा चुना जो सबसे अलग थलग था, बाकी कमरों से ज़रा फासले पर था, ताकि वह सुकून से आमना से बातें शेयर कर सके। समारा भी इसी कमरे में आकर रुक गई कि बाकी कमरों में बच्चों का शोर है, वो वहाँ नहीं रुकेगी। हुरिया समारा के साथ नहीं रुकना चाहती थी। दूसरा, वो कयान की कमी को महसूस कर रही थी। यहाँ आने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही, इसीलिए वो अपना छोटा सा बैग लेकर कयान के कमरे में आ गई। इस कमरे में कयान की खुशबू फैली हुई थी। इसने लंबी सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारा। इसकी नज़र साइड टेबल पर मौजूद शोपीस पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। इसने आमना के निकाह की शॉपिंग के दौरान लाहौर मॉल में सेम ऐसा ही शोपीस अपनी मामा पापा को गिफ्ट देने के लिए पसंद किया था, पर चोट लगने की वजह से वो नहीं ले सकी थी, क्योंकि इस शॉप की यही बात थी कि वहाँ हर प्रोडक्ट सिंगल ही आती है, जो एक दफ़ा आ जाए इस जैसी दोबारा नहीं आती। इसने वापस इसे रखा और फ्रेश होकर नीचे आ गई, जहाँ सब खाने की मेज़ पर बैठे थे। बड़े से डाइनिंग टेबल के साथ दो और टेबल और चेयर्स लगाई गई थी और सर्वेंट इसे पर खाना सर्व नहीं किया था। वो अपनी मैम का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बैठते ही वलीद ने इससे पूछा, मैम खाना सर्व कर दें? इसने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया तो सर्वेंट ने फ़ौरन खाना सर्व किया।
मेड खुद हुरैन की प्लेट में खाना सर्व कर रही थी, जिसे देखकर सुमैरा को गश पड़ने लगे। अभी वो खाना शुरू करने ही वाले थे, कयान बुलंद आवाज़ से सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ ही इसकी खुशबू जो हमेशा इसके आने पर हर तरफ फैल जाती थी, इसे देखकर सब एहतराम में अपनी जगह पर खड़े हो गए, जबकि हुरिया साकत अपनी जगह पर बैठी रही और इसका मुंह की तरफ जाता चावलों का चम्मच खला में ही थम गया। यहाँ तो काफ़ी रौनक लगी है, बाकायदा महफिल सजी हुई है। मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए, खाना खाएं, पर इससे पहले क्यों ना केक कट कर लिया जाए। अपनी बात कहकर इसने वलीद की तरफ देखा, जो इसका इशारा समझकर फ़ौरन वहाँ से चला गया। इसके बाद कयान ने हुरिया को देखा, जो साकत बैठी से देख रही थी। इसके पास आकर कयान ने खला में ठहरा चावल का चमचा इसके मुंह में डाला और इसके गाल पर किस करते हुए बोला, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माई डियर वाइफ। कयान की इस हरकत पर और बात पर जहाँ वो होश में आकर सर झुका गई, वहीं सबको सांप सूख गया। जबकि शहरबानो, मरियम और आमना ने बड़ी दिलचस्पी से इनकी बातें सुनी और साथ में खुश भी हुई। हुरिया को तो याद ही नहीं था कि आज इनकी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। इसने घड़ी की तरफ देखा, जो रात के 12 बजा रही थी, जिसका मतलब था नए दिन का आगाज़। इतने में वलीद ट्राली लेकर आया, जिस पर बड़ा सा हार्ट शेप केक था और इस पर इन दोनों की तस्वीर भी थी। इसने बेयकीनी से कयान की तरफ देखा और वो मुस्कुराते हुए बोला, आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है, सेलिब्रेशन तो बनती है ना। ये कहकर इसने दरबार पर मौजूद कर्टन की डोरी खींची तो कर्टन हट गया और दीवार पर फुल साइज इनकी शादी की तस्वीर सबको हैरान कर गई। ये वही तस्वीर थी जिसमें वो कयान की आंखों में देख रही थी और कयान इसे हाल की खामोशी को मैडम नफीसा की आवाज़ ने तोड़ा। वो बेयकीनी से बोली, सर ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी आंखों से इनकी शादी की तस्वीर देखकर भी इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। इनके सवाल पर वो संजीदगी से बोला, मैं वही कह रहा हूँ जो आपने सुना है। इतना बड़ा सबूत देखकर भी आपको यकीन नहीं आ रहा, अजीब बात है। इसकी बात पर वो शर्मिंदा होगी तो समारा बोली, तो सर आपने पहले क्यों नहीं बताया और आज अचानक क्यों। इसकी बात पर कयान सख्त लहजे में बोला, मैं आपका बॉस हूँ, एम्प्लॉयड नहीं जो ऐसे मुझसे सवाल कर रही हैं, और ना मैंने ये हक किसी को दिया है वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। आपका सवाल यहाँ पर मौजूद हर शख्स के जहन में है, तो मैं बता देता हूँ, मेरा यहाँ आने और सुकून लेने का मकसद सिर्फ मेरी बीवी है। वो भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए इसने सबको बताने से मना किया। मैं तो शायद अभी भी नहीं बताता, पर आप लोगों के बढ़ते हुए शक और फजूल इल्ज़ामात की वजह से आज बताना पड़ा। अगर आप सबके सवालों के जवाब मिल गए हों तो केक कट कर लें। इसके जवाब में सबके मुंह बंद कर दिए। सब लोग शॉक में थे कि हुरिया सर की बीवी और इस स्कूल की मालकिन है। जहां वो लोग खुश थे, वहीं बहुत सारे लोग हसद की आग में जल रहे थे, और ये आग ऐसी थी जो सबको तहस नहस करने की सलाहियत रखती थी। हुरिया ने भी सर झुकाकर अपने रब के इस फैसले को दिल से कबूल कर लिया। फिर इन लोगों ने मिलकर केक कट किया। इसके बाद सब लोग खाना खाकर बातें कर रहे थे। हुरिया और आमना अपनी क्लास की बच्चियों के पास थी, जहां मरियम शहरबानो इसका सर खा रही थी कि सर से वो कब मिली और कैसे। वो इनकी बात पर मुस्कुरा रही थी कि कयान इनके पास आया और बोला, अगर आप लेडीज़ को एतराज़ ना हो तो मैं अपनी मिसेस से कुछ बात कर लूँ। इसका मूड काफ़ी खुशगवार था। इसकी बात से हुरिया की मुस्कुराहट सिमटी। वो जानती थी कयान इससे क्या बात करेगा। इसने आमना से आंखों को ना का इशारा किया, पर ऐसा भी कभी हो सकता है सच्चा दोस्त आपको कभी फंसाए ना। इसकी आंखों का इशारा समझकर भी आमना ने कहा, जी सर ज़रूर, और बाकी बच्चियों को लेकर वहाँ से थोड़ी साइड पर हो गई। वो इसके कान के पास आकर सरगोशी से बोला, अच्छी बीवियों की तरह अपना कहा कॉल पूरा करो और कमरे में जाकर रेडी हो जाओ। तुम्हारा ड्रेस वही बेड पर खालदा अम्मा ने निकाल कर रख दिया है और वही पहनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बाकी वार्डरोब लॉक है जिसकी कीज मेरे पास है। इसकी बात सुनकर इसके रह सहे औसात भी खता हो गए। इसे अपनी कही बात अच्छे से याद आई। वो अपनी मर्जी से इस घर में और कयान के रूम में गई थी। वो चुपचाप उठकर कमरे में आ गई। इसने तो ये सोचा ही नहीं था अगर कयान आ गया तो वो क्या करेगी। वो नहीं जानती थी कयान की गैर मौजूदगी और ना आने का तसव्वुर लेकर यहाँ आना इसे कितना भारी पड़ेगा। वो उठकर रूम में आने लगा जब शहरबानो और मरियम ने इसे मुखातब किया। दोनों जोशो खरोश से एक साथ बोली,
سر تھینکس آ لاٹ۔ تو اس نے حیرانگی سے پوچھا تھینکس فار وٹ؟ آپ نے ہماری بات مانی اور اس مطلبی آنٹی سے شادی نہیں کی؟ شہر بانو کے بولنے پر وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا تو مریم نے کہا ہاں نا، اس کی جگہ ہماری ٹیچر سے کی۔ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ کے لیے بیسٹ ہماری ٹیچر ہی رہیں گی۔ اچھا، تو اس دن تم لوگ اپنی جس ٹیچر کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ یہی تھی؟ اس کے پوچھنے پر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ منہ میں بڑبڑایا کاش اس وقت تم لوگوں کی سن لیتا تو آج حالات الگ ہوتے۔ جی سر، کچھ کہا نہیں، جاؤ تم لوگ جا کر ریسٹ کرو، گڈ نائٹ۔ انہیں گڈ نائٹ کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو حوریہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہاتھوں میں برش لیے بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیان نے روم لاک کیا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں موجود اس کے عکس کو دیکھنے لگا جو قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ ریڈ کلر کی نائٹی میں ملبوس تھی۔ اس کے بال ابشار کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ کیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تو اس نے چونک کر مرر میں کیان کا عکس دیکھا جو جذبے لٹاتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر ریڈ کلر کی بہت نفیس اور خوبصورت نائٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا جو پاؤں تک فل گاؤن کی شکل میں تھی۔ اسے آگے سے پن کیا ہوا تھا۔ اسے ڈوری کی مدد سے بند کیا جاتا تھا جس کے ساتھ بس انر تھے۔ نائٹی کی بیک اور شولڈر پر باریک نیٹ لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اس کا دل کیا کیان کو اچھی خاصی سنا دے پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیان کی بات نہ مان کر کوئی بکھیڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب سب یہاں موجود ہو۔ اسی نے وہ چپ چاپ واش روم میں بند ہوگی، شاور لے کے ناٹی پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس کے دماغ نے کام کیا۔ اس نے آمنہ کو میسج کر دیا کیان کے روم کے آنے کے 5 منٹ بعد وہ کچھ بھی بہانہ کر کے اسے بلا کر لے جائے، یہاں سے لے جائے۔ اسے یقین تھا آمنہ 5 منٹ کے بعد اسے لے جائے گی۔ ان 5 منٹ میں وہ کیان کو اپنی بات سمجھائے گی، وہ اس کی بات سننے کے سمجھنے کے ساتھ مانے گا بھی۔ کیان نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حوریہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کیان نے دائیں ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور محبت بھرے لہجے میں بولا یہاں دیکھو حور، میری آنکھوں میں دیکھو، ان میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے۔ وہ اس کی سحر آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی وہ ان میں ظاہر ہوتے جذبات کی تاب نہیں لا سکے گی۔ اس نے پھر بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر دی اور فوراً نظریں جھکا گئی۔ یہ کچھ پل کا دیکھنا اسے سب بھلا گیا۔ اس کی ساری ہمت اور بہادری ہوا ہو گئی۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی کیان وہ میں۔ کیان نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے کر اسے بولنے نہیں دیا۔ حوریہ نے زور سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر اس نے کیان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی پر کیان کے سامنے اس کی کب چل سکتی تھی۔ پھر اس نے وہ کوشش ترک کر دی۔ اس کے انداز میں حیوانیت تھی اور حوریہ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ کافی دیر تک خود کو سیراب کرتا رہا۔ کافی دیر بعد جب وہ اس سے الگ ہوا تو حوریہ اپنی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی میری بات۔ اس دفعہ وہ پھر اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر اسے چپ کرواتے ہوئے بولا شٹ، آج نہیں حور، آج تم صرف میری سنو گی، مانو گی اور مجھے ہی محسوس کرو گی۔ ان پیار بھرے لمحات کے لیے، میری تمہاری قربت اور لمس کے لیے میں بہت ترسا ہوں، بہت انتظار کروایا ہے تم نے، پر آج نہیں۔ وہ جو ہمت کر کے دوبارہ بولنے لگی تھی کیان کی بہکی ہوئی باتوں سے اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس کا انداز حوریہ کا دل دھڑکا گیا۔ وہ حوریہ کو اٹھا کر بیڈ تک لایا اور پھر بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا اور اپنی بات جاری رکھی جنون ہو تم، میرا عشق ہو، آئی لو یو۔